آئیے اس گفتگو کا آغاز ایک پراسرار سوال سے کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پیسے کے بارے میں آپ کے سب سے گہرے عقائد، وہ اصول جن پر آپ آنکھ بند کر کے یقین رکھتے ہیں، وہ کسی اور کی نظر میں بالکل پاگل پن ہو؟ اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن سوال یہ ہے کہ کیا وہ دوسرا شخص صحیح ہو سکتا ہے؟ بالکل۔ آج ہم مورگن ہاؤزل کی تہلکہ خیز کتاب دا سائیکالوجی آف منی کے آپ کہہ سکتے ہیں ابتدائی کچھ تاریک ترین گوشوں کا جائزہ لے رہے ہیں، یعنی تعارف اور پہلے 5 ابواب۔ جی۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چھپی ہوئی نفسیاتی قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اصل میں مالی کامیابی اور ناکامی کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ قوتیں جو اکثر ہماری ذہانت، ہماری تعلیم، حتیٰ کہ ہماری محنت سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہیں نا؟ بالکل، یہ صرف حساب کتاب کا کھیل نہیں ہے، یہ انسانی رویے کی بھول بھلیاں ہیں۔ اس میں خوف ہے، لالچ ہے اور بقا کی ایک سرد، سنسنی خیز کہانی ہے۔ تو پہلا سوال، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک معمولی چوکیدار جسے شاید کوئی جانتا بھی نہ ہو، وہ خاموشی سے کروڑوں کی دولت جمع کر لے؟ اور دوسری طرف ہارورڈ سے پڑھا لکھا ایک کامیاب مالیاتی ایگزیکٹو وہ راتوں رات دیوالیہ ہو جائے؟ کون سی نادیدہ طاقت ہے جو ایسے انجام لکھتی ہے؟ اتنا حیران کن، اتنا بے رحم۔ دو کہانیاں فوراً ذہن میں آتی ہیں، ایک دوسرے کے بالکل ضد۔ ایک طرف رونلڈ ریڈ، ایک گمنام چوکیدار، جی، ساری زندگی جیسے نظروں سے اوجھل رہا ہو، لیکن مرنے کے بعد پتا چلا کہ اس نے کفایت چاری سے صبر کے ساتھ سرمایہ کاری کر کے $8 ملین چھوڑے ہیں۔ $8 ملین، ناقابل یقین۔ اور دوسری طرف رچرڈ فسکون، ہارورڈ MBA، میرل لنچ کا بڑا عہدیدار، کامیابی، دولت، سب کچھ تھا۔ لیکن پھر 2008 کا مالی بحران آیا اور وہ سب کچھ گوا بیٹھا، دیوالیہ ہو گیا۔ رونالڈ ریڈ بمقابلہ رچرڈ فسکون، یہ تضاد، یہی تو اس کتاب کا مرکز ہے۔ ہاں، کیونکہ مالیات کوئی ایسی ٹھوس سائنس نہیں ہے جیسے دل کی سرجری ہو، جہاں علم اور مہارت تقریباً کامیابی کی ضمانت ہو۔ نہیں، یہاں آپ کا رویہ آپ کی ذہانت پر حاوی ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی نقطہ وہ کافی چونکا دینے والا ہے کہ مالی کامیابی کا تعلق اس بات سے کم ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں، اور اس بات سے زیادہ ہے کہ آپ کا برتاؤ کیسا ہے، آپ کا رویہ کیسا ہے۔ یہ ایک نرم مہارت ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں پیسے کی نفسیات۔ جی، پیسہ ہر ایک کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، پھر بھی ہم میں سے اکثر اسے سمجھنے میں الجھے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ طبیعت کے اصولوں پر نہیں چلتا۔ نہیں، یہ نفسیات کے آپ کہیں تاریک دھاگوں سے بنا ہے۔ یہ واقعی زمین پر سب سے بڑا، سب سے پراسرار تماشا ہے۔ تو پہلا سوال، کیا آپ کے وہ مالی فیصلے جو آپ کو بالکل منطقی لگتے ہیں، دن کی روشنی کی طرح صاف، وہ کسی دوسرے کے لیے سراسر دیوانگی ہو سکتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان کی وہ دیوانگی آپ کی منطق سے زیادہ صحیح ہو؟ یہ خیال ہی پریشان کن ہے۔ لیکن اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ دیکھیں، پیسے کے بارے میں ہمارے جتنے بھی خیالات ہیں، ہمارے عقائد، وہ سب ہمارے ذاتی بہت ہی محدود تجربات سے نکلتے ہیں۔ محدود مطلب یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کے واقعات کا کتنا حصہ خود دیکھا یا محسوس کیا ہے؟ شاید 0.000، بہت ہی کم ہے نا؟ ہاں، بہت ہی کم۔ لیکن یہی ننھا سا تجربہ آپ کے مالی فیصلوں کے پیچھے جو سوچ ہے، اس کا تقریباً 80% حصہ بنتا ہے۔ 80%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص غربت میں پلا بڑا ہو، اس کے لیے شاید خطرہ مول لینا پاگل پن ہو۔ اور جس نے ہمیشہ دولت دیکھی ہو، اسے پیسہ بچانا عجیب لگ سکتا ہے۔ بالکل، جس نے مہنگائی کا طوفان دیکھا ہو، وہ نقد رکھنے سے ڈرے گا۔ جس نے قیمتیں مستحکم دیکھی ہوں، وہ اس خوف کو شاید سمجھ ہی نہ پائے۔ یعنی عظیم کے ساتھ بازاری کا تجربہ کرنے والے کی نفسیات اور 90s کے دہائی کے ٹیک بوم میں جوان ہونے والے کی نفسیات وہ بالکل مختلف ہوں گے۔ یقیناً، کینیڈی خاندان جو عظیم کے ساتھ بازاری کے دوران بھی امیر تھا، ان کے لیے وہ مالی تباہی شاید صرف اعداد و شمار تھے۔ لیکن ہیوبرٹ ہمفری، جن کا خاندان اس دور میں مشکل میں تھا، انہوں نے اس کا خوف، اس کی غیر یقینی صورتحال، وہ سب ذاتی طور پر محسوس کیا۔
آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں، کسی کی کہانی سن سکتے ہیں، لیکن وہ جو جذباتی نشانات ہوتے ہیں نا، جی، وہ خوف جو راتوں کو سونے نہ دے، اسے آپ تب تک محسوس نہیں کر سکتے جب تک وہ آپ پر نہ گزری ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی وقت میں رہنے والے لوگ بھی بالکل مختلف مالی دنیاؤں میں جی رہے ہوتے ہیں۔ صرف اپنے تجربات کی وجہ سے۔ بالکل۔ المینڈیر اور نیگل 2 ماہرین اقتصادیات ہیں، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے۔ ان کی تحقیق کہتی ہے کہ ہمارے سرمایہ کاری کے فیصلے وہ ہماری نسل کے مجموعی تجربات سے گہرے طور پر جڑے ہیں، خاص طور پر جوانی کے ابتدائی سالوں کے تجربات۔ اچھا، کیسے؟ جنہوں نے سٹاک مارکیٹ کو تیزی سے بڑھتے دیکھا وہ زیادہ سٹاک خریدتے ہیں، جنہوں نے زیادہ مہنگائی دیکھی وہ بانڈ سے تھوڑا کتراتے ہیں۔ بل گراس کی مثال آپ نے دی تھی۔ ہاں، مشہور بانڈ مینیجر، ان کا پورا کیریئر ایسے دور میں گزرا جب شرح سود گر رہی تھی، جس نے بانڈز کو بہت منافع بخش بنا دیا۔ ان کے والد کی نسل نے شرح سود کو بڑھتے دیکھا تھا، تو ان کے لیے بانڈز ایک بری سرمایہ کاری تھے۔ اور یہ فرق صرف نسلوں کے درمیان نہیں، ایک ہی ملک، ایک ہی نسل میں بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ کی پیدائش کا سال آپ کے سٹاک مارکیٹ اور مہنگائی کے تصورات بدل سکتا ہے۔ مختلف سماجی گروہوں میں بے روزگاری کی شرح مختلف ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے اثرات جرمنی اور جاپان پر امریکہ سے بالکل مختلف تھے۔ یہ سب فرق یہ ہمارے منطقی فیصلوں کو بناتے ہیں۔ لاٹری ٹکٹ کی مثال وہ بھی دلچسپ تھی۔ ہاں، کم آمدنی والے گھرانے اکثر اپنی آمدنی کا بڑا حصہ لاٹری پر کیوں خرچ کرتے ہیں، جسے امیر طبقہ احمقانہ ٹیکس سمجھتا ہے؟ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کے لیے جنہیں لگتا ہے کہ آگے بڑھنے کے سارے راستے بند ہیں، یہ چند 100 روپے میں ایک ٹھوس خواب خریدنے کا ذریعہ ہے، ایک امید۔ ایک امید جو انہیں کہیں اور نہیں ملتی۔ شاید آپ اس سے متفق نہ ہوں، لیکن کیا آپ اسے سمجھ سکتے ہیں؟ ان کے تجربے کے لحاظ سے یہ فیصلہ شاید پاگل پر نہ ہو۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ جدید مالیاتی دنیا کی زیادہ تر چیزیں وہ کتنی نئی ہیں۔ 401 کے، روت آئرا، انڈیکس فنڈز۔ ہاں، یہاں تک کہ صارفین کا قرضہ بھی۔ بالکل، یہ سب پچھلی چند دہائیوں کی پیداوار ہیں۔ ہم سب اس کھیل میں نسبتاً نئے ہیں۔ تو جو رویہ آج پاگل لگتا ہے وہ شاید اس نئے غیر یقینی ماحول میں سیکھنے کا عمل ہو۔ پہلا سبق، کوئی پاگل نہیں ہے، سب اپنے تجربات کے قیدی ہیں۔ بالکل۔ اب اگلا باب، وہ ہمیں ایک اور تاریخ حقیقت سے ملواتا ہے۔ تصور کریں ایک لڑکا، قسمت کا دھنی، ایک ایسے اسکول میں پہنچ جاتا ہے جہاں ایک نایاب بالکل ابتدائی دور کا کمپیوٹر موجود ہے۔ وہ آگے چل کر ٹیکنالوجی کی دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور اسی کا ایک دوست اتنا ہی ذہین، اتنا ہی پرجوش، وہ ایک حادثے میں مر جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کامیابی میں مہارت کا کتنا حصہ ہے اور کتنا مقدر کی اس بے رحم اندھی لاٹری کا؟ بل گیٹس کی کہانی، لیک سائیڈ اسکول کی، یہ مشہور ہے۔ جی 1968 میں دنیا کے شاید چند ہی ہائی اسکول تھے جہاں کمپیوٹر ٹرمینل تھا۔ یہ لاکھوں میں ایک موقع تھا۔ اس کمپیوٹر تک رسائی نے انہیں وہ تجربہ دیا جس نے مائکروسافٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ خالص قسمت تھی۔ لیکن اسی کہانی کا ایک املناک پہلو بھی ہے۔ گیٹس کا قریبی دوست کینٹ ایونز، گیٹس خود کہتے تھے کہ وہ ان سے بھی زیادہ ہونہار تھا۔ وہ ہائی اسکول سے گریجویشن سے پہلے ہی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ایک حادثے میں جان سے چلا گیا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو شاید مائکروسافٹ کا شریک بانی ہوتا۔ یہ لاکھوں میں ایک خطرہ تھا۔ بالکل، قسمت اور خطرہ، کامیابی اور ناکامی، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہماری انفرادی کوششوں سے کہیں زیادہ اثر رکھتی ہیں۔ نوبل انعام یافتہ رابرٹ شلر سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیا جاننا چاہیں گے جو ہم جان نہیں سکتے، ہاں، تو ان کا جواب تھا، کامیاب نتائج میں قسمت کا اہم کردار۔ اسے ناپنا ناممکن ہے۔ اور اسے قبول کرنا وہ نفسیاتی طور پر بہت مشکل ہے۔ دوسروں کی کامیابی کو قسمت کہنا حسد لگتا ہے، اپنی کامیابی کو قسمت کہنا وہ حوصلہ شکنی لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ خراب فیصلوں کو بری قسمت سے الگ کرنا وہ تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، اور تاریخ ایسے کرداروں سے بھری پڑی ہے جو آپ کہہ لیں جرت مندی اور لاپرواہی کی پتلی لکیر پر چلے۔ جیسے کارنیلیس وینڈربلٹ، جان ڈی راکفیلر، انہوں نے قوانین توڑے، خطرات مول لیے اور کامیاب ہوئے۔ تاریخ نے انہیں دوراندیش کہا۔ لیکن وہ آسانی سے ناکام بھی ہو سکتے تھے یا مجرم قرار پاتے۔ بالکل، بینجامن گراہم، ویلیو انویسٹنگ کے بانی، انہوں نے اپنی زیادہ تر دولت جائکوں میں ایک ہی
بہت بڑی سرمایہ کاری سے کمائی جو ان کے اپنے تنوع کے اصولوں کے خلاف تھی۔ تو کیا یہ ذہانت تھی یا قسمت؟ گرہم نے خود مانا کہ فرق بتانا مشکل ہے۔ تو سبق یہ ہے کہ کسی ایک انتہائی کامیاب فرد کی کہانی سے سبق سیکھنا وہ خطرناک ہو سکتا ہے، جیسے بفٹ یا گیٹس۔ جی، کیونکہ ان کی کہانی میں قسمت کا کردار بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ ہمیں وسیع تر نمونوں پر توجہ دینی چاہیے۔ کامیابی ہمیشہ محنت کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اور غربت ہمیشہ سستی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ناکامی میں خطرے کے کردار کو تسلیم کرنا یہ ہمیں زیادہ ہمدرد اور زیادہ حقیقت پسند بناتا ہے۔ وہ جملہ یاد رکھنے والا ہے، کچھ بھی اتنا اچھا یا برا نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے۔ اب ایک اور پریشان کن سوال، اس شخص کا کیا کریں جس کے پاس سب کچھ ہو، $100 ملین، شہرت، عزت، پھر بھی وہ سب کچھ اپنی آزادی، اپنی ساخت مزید کے لیے داؤ پر لگا دیتا ہے؟ یہ کون سا زہر ہے جو پہلے سے امیر لوگوں کو بربادی کی طرف ڈھکیلتا ہے؟ رجت گپتا کی کہانی ایک المناک مثال ہے۔ ہاں، میکنزی کے CEO۔ جی، کولکتہ کی کچی آبادیوں سے اٹھ کر دنیا کی سب سے معتبر کنسلٹنگ فرم کے سربراہ تک، اقوام متحدہ، ورلڈ اکنامک فورم، بل گیٹس کے ساتھ فلاحی کام۔ 2008 تک ان کے پاس $100 ملین تھے۔ لیکن یہ کافی نہیں تھا، وہ ارب پتی بننا چاہتے تھے۔ اسی خواہش نے انہیں اندھا کر دیا۔ گولڈمین سیکس کے بورڈ ممبر کی حیثیت سے اندرونی معلومات لیک کی؟ جی، راجرتنم کو دیں، لاکھوں کا ناجائز منافع کمایا اور آخرکار جیل۔ ساخت، عزت، آزادی سب کچھ ختم۔ بالکل برنی میڈوف کی طرح۔ ہاں، جس نے وہ وسیع پونزی اسکیم چلائی۔ یہ کہانیاں اس بنیادی انسانی کمزوری کو دکھاتی ہیں جسے کہتے ہیں کافی نہ ہونا۔ وہ قصہ ہے نا کرٹ وونیگیٹ اور جوزف ہیلر کا؟ سنائیے۔ ایک ارب پتی کی پارٹی میں وونیگیٹ نے ہیلر سے کہا، ہمارا میزبان آج ایک دن میں اس سے زیادہ کما لیتا ہے جتنا آپ نے اپنی مشہور کتاب کیچ 22 سے پوری زندگی میں کمایا۔ اچھا، تو ہیلر نے کیا کہا؟ ہیلر نے سکون سے جواب دیا، ہاں، لیکن میرے پاس کچھ ایسا ہے جو اس کے پاس کبھی نہیں ہوگا۔ کیا؟ کافی۔ واہ، کیا خوب جواب ہے۔ گپتا اور میڈوف وہ کافی کے اس تصور کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ وارن بفٹ نے LTCM کے دیوالیہ ہونے پر کہا تھا ہاں؟ کہ یہ لوگ جو پہلے ہی بے انتہا امیر تھے، انہوں نے وہ چیز داؤ پر لگا دی جو ان کے پاس تھی اور جس کی انہیں ضرورت تھی، ساخت، کیریئر۔ اور کس چیز کے لیے؟ ایک ایسی چیز کے لیے جو ان کے پاس نہیں تھی اور جس کی انہیں ضرورت بھی نہیں تھی، یعنی مزید پیسہ۔ یہ حماقت کی انتہا ہے۔ تو یہاں سے کیا سبق ملتا ہے؟ کئی اہم سبق ہیں۔ پہلا، سب سے مشکل مالی مہارت یہ ہے کہ آپ اپنے گول پوسٹ کو آگے بڑھنے سے روکیں۔ ہمیشہ زیادہ کی خواہش، یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے جیتا نہیں جا سکتا۔ دوسرا، سماجی موازنہ زہر ہے۔ آپ ہمیشہ کسی ایسے شخص کو پائیں گے جو آپ سے زیادہ کما رہا ہے۔ یہ ایک لامتناہی بے معنی دوڑ ہے۔ تیسرا، کافی کا مطلب قناعت نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ زیادہ کی نہ ختم ہونے والی بھوک وہ آخرکار پچھتاوے کی طرف لے جائے گی۔ اور سب سے اہم، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پیسے کے لیے کبھی داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کی ساکھ، آپ کی آزادی، آپ کا خاندان، آپ کے دوست، آپ کی خوشی، یہ وہ حقیقی دولت ہے جسے کھو کر پایا نہیں جا سکتا۔ اچھا، تو اب ایک ایسے تصور کی طرف آتے ہیں جو بظاہر بہت سادہ ہے مگر سمجھنے میں انتہائی مشکل۔ کون سا تصور؟ تصور کریں، موسم گرما کے درجہ حرارت میں ایک معمولی سی کمی، بالکل ناقابل محسوس۔ ٹھیک ہے۔ برف کی ایک پتلی سی تہ ہے جو پگھلنے سے رہ جاتی ہے، اور پھر ہزاروں سال کے دوران یہی ننھی سی تبدیلی پوری زمین کو برف کی موٹی چادر میں لپیٹ دیتی ہے۔ برفانی دور؟ جی، کیا اسی طرح کی آہستہ چلنے والی تقریباً پوشیدہ قوت آپ کی مالی تقدیر کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے؟ یہ ملانکووچ چکروں کی کہانی ہے نا، جو برفانی ادوار کی وضاحت کرتی ہے۔ بالکل، زمین کے مدار اور جھکاؤ میں ہلکی سی تبدیلی سورج کی روشنی کی تقسیم بدل دیتی ہے۔ تھوڑی کم گرمی کا مطلب ہے کہ کچھ برف گرمیوں میں پگھلتی نہیں، اور وہ سفید سطح زیادہ روشنی منعکس کرتی ہے۔ بالکل، زمین مزید ٹھنڈی ہوتی ہے، اگلے سال زیادہ برف باقی رہتی ہے۔ یہ عمل خود کو تقویت دیتا ہے ہزاروں سال تک، اور نتیجہ ایک برفانی دور۔ اہم بات برف کی مقدار نہیں بلکہ اس کا باقی رہنا ہے۔
یہی مرکب سازی کا جادو ہے، اور خوف بھی۔ وارن بفیٹ کی دولت، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جی، ان کی تقریباً $85 بلین کی دولت میں سے $84 بلین سے زیادہ 50 سال کی عمر کے بعد آئیں۔ 50 سال کی عمر کے بعد؟ جی، اور $81 بلین سے زیادہ تو 65 سال کی عمر کے بعد جمع ہوئے۔ بفیٹ بلا شبہ ایک ذہین سرمایہ کار ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا اصل راز صرف غیر معمولی منافع کمانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ وقت۔ انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے سرمایہ کاری شروع کی اور اسے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک بغیر کسی بڑی رکاوٹ کے جاری رکھا۔ یہ نکتہ واقعی حیران کن ہے، اگر ان کا موازنہ جم سائمنز سے کریں۔ ہاں، رینیسانس ٹیکنالوجیز والے۔ سائمنز نے 1988 سے اوسطاً 66% سالانہ کا منافع کمایا ہے، بفیٹ کا اوسطاً 22% ہے۔ ریاضی کے لحاظ سے تو سائمنز کہیں بہتر ہیں۔ بالکل، لیکن سائمنز کی دولت بفیٹ سے کافی کم ہے، تقریباً $21 بلین بمقابلہ 85 بلین۔ کیوں؟ کیونکہ سائمنز نے سرمایہ کاری 50 سال کی عمر میں شروع کی، انہیں بفیٹ کے مقابلے میں تقریباً آدھا وقت ملا۔ اگر سائمنز کو بفیٹ جتنا وقت ملتا تو ان کی دولت کا حساب لگانا بھی مشکل ہو جاتا، خربوں ڈالر۔ یہ مرکب سازی کی طاقت ہے جو ہمارے لینئر سوچنے والے دماغ کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ یعنی ہم اکثر جمع 8+8+8 کے انداز میں سوچتے ہیں، جبکہ مرکب سازی ضرب 8x8x8 کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ایکسپونینشل گروتھ ہے۔ ہارڈ ڈرائیو کی مثال کی طرح۔ جی، میگا بائٹ سے ٹیرا بائٹس تک کا سفر لینئر نہیں، ایکسپونینشل ہے۔ یہ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا پاتے۔ بل گیٹس جیسے ذہین شخص نے بھی 2004 میں سوال اٹھایا تھا کہ کسی کو جی میل کے 1 گیگا بائٹ مفت سٹوریج کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہم ایکسپونینشل ترقی کو سمجھنے میں کمزور ہیں، قدرتی طور پر۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اچھی سرمایہ کاری کا مقصد ضروری نہیں کہ ہر سال سب سے زیادہ منافع کمانا ہو۔ نہیں، بلکہ کافی اچھا منافع کمانا ہے جسے آپ طویل ترین ممکنہ مدت تک برقرار رکھ سکیں۔ مرکب سازی کو اپنا جادو دکھانے کے لیے وقت اور تسلسل چاہیے، اسے رکنے نہ دینا، یہی اصل کھیل ہے۔ اور یہ ہمیں آخری اور شاید سب سے اہم سبق کی طرف لاتا ہے۔ اکتوبر 1929 اسٹاک مارکیٹ کریش۔ ایک مشہور تاجر مارکیٹ کو شارٹ کر کے، یعنی گرتی قیمتوں پر شرط لگا کر ارب پتی بن جاتا ہے۔ ایک اور کامیاب پراپرٹی ڈیولپر اسی کریش میں سب کچھ لوٹا کر مایوسی میں غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 4 سال بعد وہ ارب پتی تاجر مکمل طور پر کنگال ہے۔ اس کی زندگی مایوسی اور خودکشی پر ختم ہوتی ہے۔ دولت حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق زندگی اور موت کا ہو سکتا ہے۔ یہ جیسی لیورمور اور ابراہم جرمنسکی کی کہانیاں ہیں۔ لیورمور 1929 کے کریش میں شارٹ سیلنگ سے افسانوی دولت کمانے والے تاجر تھے۔ جی، جرمنسکی ایک کامیاب ڈیولپر تھے جو اسی کریش میں تباہ ہو گئے، لیکن لیورمور جو دولت بنانے میں ماہر تھے وہ اسے رکھنے میں ناکام رہے۔ کیوں؟ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں تھے، بڑے سے بڑے غیر ضروری خطرات لیتے گئے۔ 1933 تک سب کچھ گوا بیٹھے اور آخرکار خودکشی کر لی۔ تو دونوں امیر بننے میں اچھے تھے، امیر رہنے میں برے؟ بالکل، یہ ایک بالکل مختلف مہارت ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے شاید آپ کو خطرہ موڑ لینا پڑے، پر امید ہونا پڑے، خود کو نمایاں کرنا پڑے۔ لیکن پیسہ رکھنے کے لیے؟ اس کے لیے بالکل الٹ خصوصیات چاہیے۔ عاجزی، تھوڑا سا خوف، کفایت شعاری اور یہ سمجھ کہ آپ کی کامیابی کا کچھ حصہ قسمت پر مبنی تھا، اس لیے مستقبل میں اس کی گارنٹی نہیں۔ مائیکل مورٹس سیکویا کیپٹل والے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی کامیابی کا راز کاروبار سے باہر ہونے کا مسلسل خوف ہے۔ جی، اور اینڈری گروو کا قول، صرف پاگل ہی زندہ رہتے ہیں۔ مالی دنیا میں بقا سب سے اہم ہے، آپ کو کھیل میں رہنا ہے۔ بقا اتنی اہم کیوں ہے؟ 2 وجوہات ہیں۔ پہلا، یہ آپ کو مکمل تباہی سے بچاتی ہے، ایک ایسا نقصان جس سے آپ کبھی ابھر نہ سکیں۔ اور دوسرا، یہ مرکب سازی سے جڑا ہے۔ بقا ہی مرکب سازی کو اپنا کام کرنے کا وقت دیتی ہے۔ بلوط کا درخت 1 سال میں زیادہ نہیں بڑھتا، 10 سال میں قابل ذکر ہوتا ہے، لیکن 50 سال میں وہ ایک عجوبہ بن جاتا ہے اگر اسے کاٹا نہ جائے تو۔ بالکل، وارن بفیٹ کی کامیابی صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، بلکہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کیا نہیں کیا۔
मतलब وہ کبھی بہت زیادہ قرض میں نہیں ڈوبے، گھبرا کر اپنی سرمایہ کاری نہیں بیچی، اپنی ساکھ کو داؤ پر نہیں لگایا، کسی ایک حکمت عملی سے چمٹ کر نہیں رہے، وہ بس زندہ رہے۔ رک گیرن کی کہانی، بفیٹ اور منگر کے تیسرے ساتھی؟ ہاں، وہ بھی اتنے ہی ذہین تھے لیکن جلدی میں تھے۔ 1973-74 کی مندی میں انہوں نے بھاری مارجن لون لے رکھے تھے۔ اوف، جب مارکیٹ 70% گری تو انہیں مارجن کالز آئیں اور انہیں اپنا سارا برکشائر کا سٹاک بہت کم قیمت پر بفیٹ کو بیچنا پڑا۔ بفیٹ اور منگر زندہ رہے کیونکہ ان کے پاس قرض نہیں تھا، گارنٹ بائر ہو گئے۔ وارن اور چارلی کے پاس امیر رہنے کی مہارت تھی۔ نسیم طالب کا نچوڑ کیا ہے؟ تباہی سے بچو، ہر قیمت پر۔ تو یہ بقا کی ذہنیت کیسے اپنائی جائے؟ 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا، اٹوٹ بننے کی خواہش رکھیں۔ بڑے منافع سے زیادہ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ مالی طور پر محفوظ رہیں۔ کچھ نقد ہمیشہ ہاتھ میں رکھیں تاکہ بحران میں آپ کو زبردستی کچھ بیچنا نہ پڑے۔ دوسرا، ناکامی کا منصوبہ بنائیں۔ مطلب منصوبہ بندی اہم ہے، لیکن سب سے اہم منصوبہ یہ ہے کہ جب آپ کا منصوبہ ناکام ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ ہمیشہ غلطی کی گنجائش رکھیں، مارجن آف سیفٹی۔ چیزیں غلط ہوں گی، اس کے لیے تیار رہیں۔ اور تیسرا، باربل شخصیت اپنائیں، یعنی مستقبل کے بارے میں پرامید رہیں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں پاگل پن کی حد تک محتاط رہیں جو آپ کو اس مستقبل تک پہنچنے سے روک سکتی ہیں۔ امریکی معیشت نے جنگوں کے ساتھ بازاریوں، وباؤں کے باوجود ترقی کی ہے۔ ترقی تباہی کے درمیان بھی ممکن ہے، لیکن صرف ان کے لیے جو زندہ رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے پیسے کی نفسیات کی کچھ گہرائیوں میں جھانکا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارے ذاتی تجربات ہمارے منطقی عقائد بناتے ہیں، کیسے قسمت اور خطرہ ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیسے کافی نہ ہونے کا لالچ بڑی سے بڑی کامیابی کو بھی مٹا سکتا ہے، کیسے مرکب سازی کی خاموش طاقت وقت کے ساتھ ناقابل تصور نتائج پیدا کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دولت حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے بقا کی وہ لازمی سرد ذہنیت۔ یہ گفتگو ایک آخری گہرے سوال کے ساتھ چھوڑتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ پیسے کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا نفسیاتی ہے، اتنا غیر منطقی اور اکثر ہمارے اپنے تجربات کا قیدی، تو وہ کون سی چھپی ہوئی انکہی کہانی ہے جو اس وقت آپ کے اپنے مالی فیصلوں کو چلا رہی ہے؟ اور کیا اس کہانی کو سمجھنا، اس کے خوف اور امیدوں کو پہچاننا حقیقی مالی آزادی کا دروازہ کھولنے کی کلید ہو سکتا ہے؟ پیسے کی دنیا، یہ اعداد و شمار، منافع، نقصان۔ جی بالکل، لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی ان نمبرز میں نہ ہو، بلکہ ہمارے ذہنوں میں چھپی ہو؟ ہاں، آج ہم اسی نفسیاتی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ذرا تصور کریں آپ بار بار غلط فیصلے کرتے ہیں، آپ کی زیادہ تر کوششیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ حیرت انگیز طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کامیابی کا راستہ ناکامیوں سے بھرا ہو سکتا ہے؟ کیا چند جیت لاتعداد شکستوں پر بھاری پڑ سکتی ہیں؟ یہاں وہ لانگ ٹیلز کا تصور آتا ہے، یعنی لانگ ٹیلز۔ اچھا، سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کئی شعبوں میں، خاص طور پر مالیات میں، زیادہ تر جو نتائج ہیں نا، جی، ان کا انحصار چند بہت بڑے غیر معمولی واقعات پر ہوتا ہے۔ زیادہ تر چیزیں تو معمولی ہوتی ہیں، جی، لیکن چند ایک کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے وینچر کیپٹل کو لیں، وہ سرمایہ کاری جو نئی کمپنیوں میں کی جاتی ہے۔ جی ہاں، اسٹارٹ اپس وغیرہ۔ بالکل، کوریلیشن وینچرز کا ڈیٹا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ان کی 65% سرمایہ کاریاں نقصان میں جاتی ہیں۔ 65%، یعنی 2/3 سے زیادہ۔ جی، مکمل ناکامی، لیکن صرف ½ فیصد 0.5% کمپنیاں 50 گنا یا اس سے بھی زیادہ منافع دیتی ہیں۔ اوہ، تو یہی چند کامیابیاں پورے فنڈ کو کامیاب بناتی ہیں۔ یہی اصول پھر اسٹاک مارکیٹ پر بھی لاگو ہوتا ہوگا۔ بالکل، جے پی مورگن کا تجزیہ ہے کہ 1980 سے رسل 3000 انڈیکس میں جو امریکی مارکیٹ کا بڑا حصہ ہے، اس میں شامل 40% کمپنیاں تو بالکل ختم ہو گئیں، اپنی قدر کھو بیٹھیں۔
40%؟ جی، لیکن صرف 7% کمپنیاں ایسی تھیں جنہوں نے انڈیکس کی ساری ترقی ممکن بنائی۔ یعنی مٹھی بھر کمپنیاں پورے بازار کو اوپر لے گئیں۔ ایسا ہی ہے، اور یہ صرف کمپنیوں یا فنڈز کی بات نہیں، انفرادی کہانیاں بھی یہی ہیں، جیسے آرٹ ڈیلر ہائنز برگ گروئن۔ اچھا، اربپتی بنا دیا، واہ! جی، یا والٹ ڈزنی کو دیکھیں، سینکڑوں کارٹون بنائے جو بمشکل چلے یا نقصان میں گئے، پھر سنو وائٹ آئی۔ اور سب کچھ بدل گیا۔ یہ وہ ٹیل ایونٹس ہیں، وہ غیر معمولی واقعات جو تاریخ بدل دیتے ہیں۔ تو سرمایہ کاری میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ہر وقت صحیح ہونے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں۔ مشہور سرمایہ کار پیٹر لنچ کہتے تھے کہ 10 میں سے 6 بار بھی صحیح ہو جاؤ تو بہت اچھا ہے۔ صرف 6 بار؟ جی، اور جارج سوروس نے کہا تھا، اہم یہ نہیں کہ آپ کتنی بار صحیح یا غلط ہیں، تو پھر اہم کیا ہے؟ اہم یہ ہے کہ جب آپ صحیح ہوں تو کتنا کماتے ہیں، اور جب غلط ہوں تو کتنا گنواتے ہیں۔ یعنی نقصان کم ہو، منافع بہت زیادہ؟ بالکل، کامیابی کا راز شاید یہ ہے کہ آپ اتنے لمبے عرصے تک کھیل میں رہیں کہ ان ٹیل ایونٹس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ بس کھیل میں رہنے کے لیے خاص طور پر مشکل وقت میں ہمت چاہیے۔ ذہنی مضبوطی، نپولین نے کہا تھا نا، جینیس وہ ہے جو اس وقت عام کام کر سکے جب آس پاس کے سب لوگ ہوش کھو رہے ہوں۔ صحیح، مالی بحرانوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ کتاب میں سو، جم اور ٹام کی مثال ہے۔ سو گھبرا کر بیچ دیتی ہے، جم انتظار کرتا ہے، ٹام سرمایہ کاری جاری رکھتا ہے، اور آخر میں ٹام جیت جاتا ہے۔ کیونکہ وہ بحران میں بھی پرسکون رہا۔ تو سبق یہ ہے کہ ناکامی کو سمجھیں کہ یہ عمل کا حصہ ہے۔ اسے قبول کریں۔ ہاں، بڑی تصویر دیکھیں اور مشکل وقت میں ڈٹے رہیں۔ چند بڑی کامیابیاں ساری غلطیوں کی تلافی کر سکتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کامیابی چند بڑے واقعات پر منحصر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے صبر چاہیے، استقامت چاہیے۔ جی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس کامیابی سے، اس دولت سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جو پیسہ خرید سکتا ہے اور جو تحقیق کہتی ہے ہماری خوشی کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے؟ کیا وہ بڑی گاڑی ہے، شاندار گھر، یا کچھ اور جو شاید نظر نہیں آتا مگر محسوس ہوتا ہے؟ کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ دولت کی سب سے بڑی، سب سے قیمتی پیداوار وہ آزادی ہے جو یہ آپ کو دیتی ہے۔ آزادی؟ اپنے وقت پر اختیار۔ یونیورسٹی آف مشیگن کے ماہر نفسیات اینگس کیمبل، انہوں نے دہائیوں کی تحقیق کی اچھا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ خوشی کا سب سے مضبوط عنصر سب چیزوں سے بڑھ کر یہ احساس ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ یعنی اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ بالکل، یہ آپ کی آمدنی، آپ کے گھر کے سائز یا آپ کی نوکری کے وقار سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اپنے وقت پر اختیار، اس کا مطلب کیا ہے عملی زندگی میں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کام سے چھٹی لے سکے بغیر اس فکر کے کہ خرچہ کیسے چلے گا۔ اگر نوکری چلی جائے تو پریشانی میں کوئی بھی بری نوکری قبول کرنے کے بجائے صبر سے بہتر موقع کا انتظار کر سکے، یا کم تنخواہ والی لیکن کم گھنٹوں والی نوکری چن سکے تاکہ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارے، یا اپنی مرضی سے ریٹائر ہو سکے، نہ کہ جب مجبور ہوں۔ یہ سب پیسے سے خریدی گئی آزادی ہے۔ مصنف اپنا تجربہ بتاتے ہیں۔ کالج میں تھے، ایک بڑے انویسٹمنٹ بینک میں انٹرنشپ کر رہے تھے۔ اچھا، تنخواہ اچھی تھی، کام بھی بڑا سمجھا جاتا تھا، لیکن کام کے اوقات اتنے سخت کہ اپنے وقت پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ بالکل، وہ کہتے ہیں میں ناخوش تھا۔ یہ ایک نفسیاتی اصول سے جڑا ہے، ریاکٹنٹس کہتے ہیں۔ ریاکٹنس وہ کیا ہے؟ یعنی جب ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم سے کوئی اختیار یا آزادی چھینی جا رہی ہے تو ہم فطری طور پر اس کی مزاحمت کرتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، ہمیں کنٹرول میں رہنا پسند ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال ڈیرک سیورز کی ہے، ایک کامیاب کاروباری ہیں۔ اچھا، ان کی کیا کہانی ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کمپنی لاکھوں ڈالر میں بیچی، بہت بڑی رقم تھی، لیکن اصل آزادی کا احساس انہیں تب ہوا تھا جب وہ 22 سال کے تھے۔ صرف $12,000 بچا کر انہوں نے نوکری چھوڑی تھی۔ صرف $12,000 پر؟ کیوں؟ تاکہ وہ کل وقتی موسیقار بن سکیں۔ ان کے نزدیک اس وقت ملنے والی آزادی، یعنی اپنی مرضی سے اپنا وقت گزارنے کی صلاحیت، وہ بعد میں ملنے والے کروڑوں سے زیادہ قیمتی تھی؟ ان کے لیے وہی اصل آزادی تھی۔ سبق واضح، پیسے کا بہترین استعمال شاید مہنگی چیزیں خریدنا نہیں، بلکہ اپنی آزادی خریدنا ہے۔ اپنے وقت پر اختیار حاصل کرنا۔
ताकि कोई अपनी जिंदगी अपनी शराइत पर जी सके। یہ وہ سب سے بڑا منافع ہے جو پیسہ دے سکتا ہے۔ آزادی خریدنا یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے، جی لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسہ آزادی خریدنے کے بجائے مہنگی چیزیں خریدنے میں لگا دیتے ہیں، چمکتی گاڑیاں، بڑے گھر۔ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے؟ جب وہ چمچماتی فراری آپ کے پاس سے گزرتی ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کیا کوئی ڈرائیور کی کامیابی کی تعریف کرتا ہے یا گاڑی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کاش یہ میرے پاس ہوتی؟ اور اس سے ہمیں اپنی خواہشات کے بارے میں کیا کہیں ایک خوفناک سچائی معلوم ہوتی ہے۔ یہی گاڑی میں آدمی کا تضاد ہے، مین ان دا کار پیراڈاکس۔ تضاد یہ ہے کہ لوگ مہنگی چیزیں اس لیے خریدتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اس سے دوسرے لوگ ان کی عزت کریں گے، انہیں پسند کریں گے، ان کی تعریف کریں گے۔ جی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرے لوگ اکثر اس شخص کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھا؟ وہ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں، گاڑی، گھر، گھڑی، اور اسے اپنی خواہشات کا پیمانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو لوگ مجھے کتنا پسند کرتے۔ مصنف اپنا ویلے پارکنگ کا تجربہ بتاتے ہیں۔ جب کوئی مہنگی گاڑی آتی تھی تو وہ ڈرائیور کو نہیں دیکھتے تھے؟ کبھی نہیں، وہ گاڑی کو دیکھتے تھے اور تصور کرتے تھے کہ وہ خود اس گاڑی کو چلا رہے ہیں۔ ان کے لیے ڈرائیور ایک بے چہرہ شخص تھا، اصل چیز وہ گاڑی تھی۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگی گاڑی چلا کر وہ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں امیر ہوں، کامیاب ہوں، میری عزت کرو۔ لیکن دنیا یہ پیغام وصول نہیں کرتی۔ نہیں، وہ آپ کی گاڑی کو دیکھ کر آپ کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ایسی گاڑی ہوتی تو ان کی زندگی کتنی بہتر ہوتی۔ بالکل، لہٰذا اگر مقصد عزت اور تعریف حاصل کرنا ہے تو مہنگی چیزیں خریدنا شاید سب سے غیر مؤثر طریقہ ہے۔ لوگ آپ کی چیزوں سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا آپ خود سوچتے ہیں۔ تو پھر عزت کیسے حاصل کی جائے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کہتی ہے اس کا راستہ مہنگی چیزیں نہیں بلکہ کردار کی خوبیاں ہیں۔ جیسے؟ عاجزی، مہربانی، ہمدردی، دوسروں کی بات سننا۔ ان چیزوں سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ گاڑی کی ہارس پاور سے زیادہ کردار کی طاقت متاثر کرتی ہے۔ بالکل۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ ظاہری چیزیں وہ عزت نہیں دلاتی جس کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ اس سے ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، جو شخص امیر نظر آ رہا ہے کیا وہ واقعی امیر ہے؟ کیا ہو اگر وہ شخص جو لاکھوں کی گاڑی چلا رہا ہے دراصل قرض میں ڈوبا ہوا ہو؟ اور وہ شخص جو ایک معمولی سی گاڑی میں دفتر جاتا ہے اس کی بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں ہوں؟ دولت کی اصل حقیقت کیا ہے اور ہم اسے پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کیوں کرتے ہیں؟ باب 9 کا عنوانی چونکا دینے والا ہے۔ دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ Wealth is what you don't see۔ یہ امیری یعنی رچنس اور دولت یعنی ویلتھ کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ امیری کیا ہے؟ امیری وہ ہے جو نظر آتی ہے، آپ کی موجودہ آمدنی، آپ کی مہنگی گاڑیاں، آپ کا بڑا گھر، یہ خرچ کیا ہوا پیسہ ہے۔ لیکن دولت؟ دولت وہ آمدنی ہے جو خرچ نہیں کی گئی۔ اچھا۔ وہ مالی اثاثے ہیں جو آپ نے جمع کیے ہیں، جو ابھی تک استعمال نہیں ہوئے، جو مستقبل میں آپ کو آپشنز دیتے ہیں۔ لچک، ترقی کی صلاحیت۔ گاڑی چلاتے دیکھتے ہیں، آپ کو اس کی امیری کا اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی دولت کا کچھ پتہ نہیں۔ کچھ نہیں، آپ صرف اتنا جانتے ہیں کہ اس کے پاس اب کم از کم $1,00,000 کم ہے یا $1,00,000 زیادہ قرض ہے۔ جتنا گاڑی خریدنے سے پہلے تھا۔ بالکل، ہم دولت کا اندازہ ظاہری چیزوں سے لگاتے ہیں کیونکہ وہی ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم کسی کا بینک بیلنس نہیں دیکھ سکتے۔ کتاب میں روجر نامی شخص کی مثال ہے، پوش چلاتا تھا، بڑا گھر تھا، لیکن اندر کی کہانی کیا تھی؟ کہانی یہ تھی کہ وہ قسطیں نہیں دے پا رہا تھا اور بینک نے اس کی گاڑی واپس لے لی۔ دوسری طرف گلوکارہ ریحانہ کی مثال ہے جو تقریباً دیوالیہ ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے تحاشا خرچ کر رہی تھیں۔ ان کے مالی مشیر نے مایوسی سے کہا، کیا یہ بتانا واقعی ضروری تھا کہ اگر آپ چیزوں پر پیسہ خرچ کریں گی تو آپ کے پاس چیزیں ہوں گی، پیسہ نہیں؟ بچت آپ کی اصل دولت ہے۔ یہ وہ اثاثے ہیں جو رات کو سکون کی نیند سونے دیتے ہیں، جو کسی بری نوکری کو چھوڑنے کا حوصلہ دیتے ہیں، جو غیر متوقع طبی اخراجات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ چونکہ دولت پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے حقیقی دولت مند رول ماڈل تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ جی، ہم کھلاڑیوں، اداکاروں کو دیکھتے ہیں جو امیر نظر آتے ہیں، لیکن ہم ان کی اصل دولت نہیں جانتے۔ حقیقی دولت مند لوگ اکثر ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں پہچان نہیں پاتے۔
رونلڈ ریڈ. وہ چوکیدار اور گیس اسٹیشن اٹینڈنٹ جس نے مرنے کے بعد $8 ملین خیرات میں دیے. وہ مرنے کے بعد رول ماڈل بنا کیونکہ اس کی دولت پوری زندگی مکمل طور پر پوشیدہ تھی. سبق یہ ہے کہ حقیقی دولت وہ نہیں جو آپ دکھاتے ہیں، بلکہ وہ جو آپ چھپاتے ہیں یعنی بچاتے ہیں. دوسروں کی ظاہری امیری سے متاثر ہونے کے بجائے. اپنی غیر خرچ شدہ اثاثوں، اپنی پوشیدہ دولت کو بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے. پوشیدہ دولت بنانے کا طریقہ بچت ہے. جی ہاں. لیکن اکثر ہم سوچتے ہیں کہ بچت کرنے کے لیے کوئی بڑا مقصد ہونا چاہیے. گھر خریدنا، گاڑی لینا، ریٹائرمنٹ. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہو اگر آپ کو بچت کرنے کے لیے کسی خاص وجہ کی ضرورت ہی نہ ہو؟ کیا ہو اگر صرف بچانے کی عادت بغیر کسی مقصد کے آپ کی آمدنی بڑھانے یا زبردست منافع کمانے سے بھی زیادہ طاقتور ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ باب 10 کا بنیادی پیغام یہی ہے، صرف پیسہ بچائیں. کتاب کہتی ہے کہ آپ کی دولت بنانے کی صلاحیت کا انحصار آپ کی آمدنی یا سرمایہ کاری کے منافع سے کم اور آپ کی بچت کی شرح یعنی سیونگز ریٹ سے زیادہ ہے. جی، یعنی آپ اپنی آمدنی کا کتنا فیصد حصہ بچاتے ہیں. اس کی مثال توانائی سے دی گئی ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دنیا نے تیل کی کمی کے خدشات پر کیسے قابو پایا؟ صرف زیادہ تیل نکال کر نہیں، بلکہ توانائی کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنا سیکھ کر. بہتر کاریں، بہتر مشینیں. بالکل. بچت مالیات میں اسی کارکردگی یعنی ایفیشنسی کی طرح ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچت آپ کے کنٹرول میں ہے. جی، یہ آپ خود کر سکتے ہیں. آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آج کتنا خرچ کرنا ہے اور کتنا بچانا ہے، لیکن آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ اگلے سال مارکیٹ کتنا منافع دے گی. صحیح. دولت کا انحصار صرف آمدنی پر نہیں، آپ کی ضروریات اور خواہشات پر بھی ہے. اگر کوئی کم پیسوں میں خوش رہنا سیکھ لے تو وہ اپنی آمدنی اور خواہشات کے درمیان ایک فرق پیدا کرتا ہے. یہی فرق بچت ہے. کتاب اسے خوبصورتی سے بیان کرتی ہے. بچت برابر آپ کی انا یعنی ایگو اور آپ کی آمدنی کے درمیان کا فرق. اپنی انا کو کم کر کے، دکھاوے کی خواہش کو کم کر کے بچت بڑھائی جا سکتی ہے. اور اس بچت کے لیے کسی خاص مقصد کا ہونا ضروری نہیں. بالکل نہیں. یہ خیال کہ میں گھر کے لیے بچا رہا ہوں یا گاڑی کے لیے بچا رہی ہوں، یہ ٹھیک ہے. لیکن بغیر کسی مقصد کی بچت کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے. جاتی ہیں، صحت خراب ہوتی ہے. مواقع آتے ہیں جن کے لیے فوری پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر مقصد کے بچائی گئی رقم ان تمام غیر متوقع حالات کے خلاف آپ کا حفاظتی حصار ہے، ایک ہیج ہے. یہ بچت آپ کو وہی چیز دیتی ہے جس کی بات ہم نے پہلے کی تھی، آزادی. وقت پر اختیار. یہ آپ کو آپشنز دیتی ہے، لچک دیتی ہے، سوچنے کا وقت دیتی ہے. یہ آپ کو اپنی شرائط پر اپنی زندگی کا راستہ بدلنے کی صلاحیت دیتی ہے. یہ بچت کا ایک نادیدہ منافع ہے، ان سین ریٹرن، جو کسی اسپریڈ شیٹ پر نظر نہیں آتا، لیکن زندگی کے معیار پر گہرا اثر ڈالتا ہے. لہٰذا حتمی سبق بہت سادہ لیکن گہرا ہے. صرف بچت کریں. ہر مہینے اپنی آمدنی کا ایک حصہ بچائیں، چاہے اس کا کوئی فوری مقصد نہ ہو. یہ آپ کو کنٹرول دے گا، لچک دے گا اور زندگی کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے گا. یہ کسی بھی مالی منصوبے کا سب سے اہم اور سب سے زیادہ قابل کنٹرول حصہ ہے. تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے پیسے کے نفسیاتی پہلوؤں کو دیکھا. ہم نے سمجھا کہ کامیابی اکثر چند بڑے غیر معمولی واقعات یعنی ٹیلز کا نتیجہ ہوتی ہے، جس کے لیے صبر چاہیے. ہم نے جانا کہ پیسے کی اصل قدر آزادی اور وقت پر اختیار یعنی فریڈم ہے. ہم نے دیکھا کہ ظاہری امیری اکثر دھوکہ ہوتی ہے اور حقیقی عزت مہنگی چیزوں سے نہیں ملتی. وہ مین ان دا کار پیراڈاکس. ہم نے سمجھا کہ حقیقی دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی غیر خرچ شدہ اثاثیں. ویلتھ از واٹ یو ڈونٹ سی. اور آخر میں ہم نے بچت کی بنیادی اہمیت کو پہچانا، سیو منی. یہ تمام اصول الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. بالکل. طویل مدتی کامیابی کے لیے آپ کو کھیل میں رہنا ہوگا، جس کے لیے بچت ضروری ہے. اور یہ بچت آپ کو وہ آزادی دیتی ہے جس سے آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں. ظاہری نمائش سے گریز آپ کو زیادہ بچانے میں مدد دیتا ہے، جس سے آپ کی پوشیدہ دولت بڑھتی ہے. یہ سب مل کر صرف مالی استحکام ہی نہیں بلکہ ذہنی سکون کی بنیاد بھی فراہم کرتے ہیں. یہاں ایک آخری سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں.
اگر پیسے کے بارے میں ہمارے سب سے اہم فیصلے ریاضی کے نہیں بلکہ نفسیات کے ہیں، اگر ہماری سوچ اور رویے ہماری مالی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، تو آج اپنے مالی رویے کا وہ کون سا ایک پہلو بدلنے کا انتخاب کریں گے جو حقیقی آزادی اور پائیدار دولت کے تھوڑا اور قریب لے جائے؟ تصور کریں ایک ڈاکٹر جس نے ایک جان لیوا بیماری کا علاج تو ڈھونڈ لیا ہے، مگر علاج اتنا اذیتناک ہے کہ مریض چیخ اٹھتے ہیں، وہ اسے برداشت کرنے سے انکاری ہیں۔ یا سوچیں ایک مالیاتی ذہن کی جو اپنی دولت کے فیصلے آپ کہہ لیں خالص منطق سے نہیں بلکہ مستقبل میں ہونے والے ممکنہ پچھتاوے کے ایک انجانے سے خوف سے کرتا ہے۔ کیا یہ دیوانگی ہے یا یہ صرف انسانی فطرت کا ایک تاریک پیچیدہ عکس ہے؟ تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا پیسے کے معاملات میں ہمیشہ برف کی طرح ٹھنڈا اور منطقی ہونا ہی کامیابی کی کنجی ہے؟ یا کبھی کبھار صرف معقول، یعنی اپنے دل کی سننا، اپنے سکون کو اہمیت دینا زیادہ دانشمندانہ قدم ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ ایک آپ کہہ لیں بنیادی نقطہ ہے۔ ہم انسان ہیں، اسپریڈ شیٹ کے خانے نہیں۔ ہم جذبات، تعصبات، امیدوں اور خوف کا مجموعہ ہے۔ صحیح۔ ہمارے مالی فیصلے اکثر ہمارے سماجی دائرے، ہماری ذاتی زندگی کے تجربات اور یہاں تک کہ ہماری انا سے متاثر ہوتے ہیں۔ منطقی فیصلہ وہ ہے جو خالصتاً اعداد و شمار اور ممکنہ نتائج کی بنیاد پر کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن معقول فیصلہ وہ ہے جو ان اعداد و شمار کے ساتھ ساتھ انسانی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھتا ہے، جیسے ذہنی سکون کی خواہش، شدید پچھتاوے سے بچنے کی کوشش، یا سماجی طور پر قابل قبول لگنے کی چاہت۔ بالکل۔ اس کی ایک حیران کن مثال طبی تاریخ سے ملتی ہے۔ ڈاکٹر جولیس ویگنر جارگ نے سفلس جیسی مہلک بیماری کے علاج کے لیے ملیریا کا استعمال کیا۔ ان کا خیال تھا کہ ملیریا سے پیدا ہونے والا تیز بخار وہ سفلس کے بیکٹیریا کو ختم کر دے گا۔ اچھا۔ کاغذ پر شاید یہ ایک منطقی طبی حکمت عملی تھی، بیماری کا علاج بیماری سے، لیکن مریضوں کے لیے ملیریا کی شدید اذیت، وہ تیز بخار اور کپکپی برداشت کرنا، وہ ناقابل قبول تھا۔ ظاہر ہے، کون برداشت کرے گا؟ وہ تکلیف سے بچنا چاہتے تھے، جو کہ ایک بالکل معقول انسانی رد عمل تھا، بھلے ہی وہ علاج کے منطقی مقصد سے متصادم نظر آئے۔ بالکل، اور یہی اصول ہمیں سرمایہ کاری کی دنیا میں بھی نظر آتا ہے۔ نوبل انعام یافتہ ہیری مارکووٹس کو لیجئے، وہ جدید پورٹ فولیو تھیوری کے بانیوں میں سے ہیں۔ جی، یعنی اس نظریے کے کہ سرمایہ کاری کو کیسے تقسیم کیا جائے تاکہ خطرہ کم اور منافع زیادہ ہو۔ لیکن جب بات ان کی اپنی ذاتی سرمایہ کاری کی آئی تو انہوں نے اسے اس طرح تقسیم کیا کہ مستقبل میں ممکنہ پچھتاوے کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اچھا۔ انہوں نے وہ راستہ نہیں چنا جو شاید کاغذ پر سب سے زیادہ منافع دیتا، بلکہ وہ چنا جس پر چلتے ہوئے اگر مارکیٹ گر بھی جائے تو انہیں کم سے کم افسوس ہو۔ یہ خالص منطق نہیں تھی، یہ معقولیت تھی۔ تو معقول ہونا اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہمیں اپنی حکمت عملیوں پر خاص طور پر مشکل وقتوں میں قائم رہنے میں مدد دیتا ہے۔ جی ہاں۔ اگر آپ کسی منصوبے سے جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کو ذہنی سکون دیتا ہے، بھلے ہی وہ تکنیکی طور پر 100% بہترین نہ ہو، تو زیادہ امکان ہے کہ آپ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ یا زندگی کی مشکلات کے دوران اس پہ ڈٹے رہیں گے، اور طویل مدتی کامیابی کے لیے یہ استقامت ہی سب سے اہم ہے۔ درست کہا، اور اس معقولیت کی مثالیں ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں، جیسے ہوم بائس کا رجحان، یعنی لوگ اکثر اپنے ہی ملک کی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے عالمی منڈیوں میں بہتر مواقع موجود ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانا پہچانا اور محفوظ محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ یا پھر کچھ لوگوں کا چھوٹی مقدار میں ڈے ٹریڈنگ کرنا، یعنی روزانہ کی بنیاد پر شیئرز کی خرید و فروخت، حالانکہ تحقیق بتاتی ہے کہ طویل مدتی سرمایہ کاری زیادہ منافع بخش ہے۔ ہاں، وہ صرف ایک خارش مٹانے یا جوش کی تسکین کے لیے کرتے ہیں۔ جی، یہ معقول ہے، منطقی نہیں۔ حتیٰ کہ معاشی پیشگوئیاں کرنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اکثر غلط ثابت ہوتی ہیں، ایک انسانی ضرورت کو پورا کرتا ہے، مستقبل کو قابو میں لانے کی خواہش۔ ایک اور دلچسپ مثال وین گارڈ کے بانی جیک بوگل کی ہے۔ وین گارڈ ایک بہت بڑی سرمایہ کاری کمپنی ہے جو کم لاگت والے انڈیکس فنڈز کے لیے مشہور ہے۔ جی۔ یعنی ایسے فنڈز جو کسی مارکیٹ انڈیکس کی پیروی کرتے ہیں۔
بوگل خود ان غیر فعال فنڈز کے سب سے بڑے حامی تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے چلائے ہوئے ایک فعال فنڈ میں بھی سرمایہ کاری کی جو زیادہ مہنگا تھا اور جس میں مینیجر خود فیصلہ کرتا تھا۔ اوہ، جب ان سے اس تضاد کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا، زندگی ہمیشہ مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ کبھی کبھی ذاتی تعلقات یا دیگر معقول وجوہات خالص مالیاتی منطق پر غالب آ جاتی ہیں۔ دلچسپ۔ اب تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک خوفناک سچائی سامنے آتی ہے۔ سب سے بڑے دنیا بدل دینے والے واقعات ہمیشہ غیر متوقع ہوتے ہیں۔ وہ طوفان جن کی پیشگوئی نہیں کی گئی تھی، وہ حادثات جن کا تصور نہیں کیا گیا تھا۔ جی، پھر ہم کیوں خاص طور پر پیسے کے معاملے میں مستقبل کی پیشگوئی کے لیے ماضی کے ڈیٹا پر اتنا انحصار کرتے ہیں، یہ بھول کر کہ دنیا ہر لمحہ بدل رہی ہے؟ یہ سرمایہ کاری کی دنیا کا ایک بہت بڑا آپ کہیں تضاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اثر ڈالنے والے واقعات، جنہیں ٹیل ایونٹس کہا جاتا ہے، یعنی انتہائی غیر معمولی کم امکان والے واقعات، تقریباً ہمیشہ غیر متوقع ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تاریخ ہمیں سبق سکھاتی ہے لیکن مستقبل کا نقشہ نہیں دیتی۔ ہم اکثر مورخ بطور پیغمبر کی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم ماضی کے اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ نظر انداز کرتے ہوئے کہ معیشتیں، ٹیکنالوجیز اور معاشرتی رویے مسلسل بدل رہے ہیں۔ جی ہاں، سرمایہ کاری طبیعت یعنی فزکس جیسی کوئی سخت سائنس نہیں ہے جہاں قوانین اٹل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نوبل انعام یافتہ ماہر طبیعت رچرڈ فائنمین نے ایک بار کہا تھا، ہاں، وہ مشہور کال۔ تصور کریں فزکس کتنی مشکل ہوتی اگر الیکٹرانوں کے بیچ جذبات ہوتے۔ سرمایہ کار گوشت پوست کے انسان ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں خوف، لالچ، امید، مایوسی، اور یہ جذبات ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور مارکیٹ کو ناقابل پیش گوئی بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ ماضی کے پیٹرنز مستقبل میں دہرائے جائیں یہ ضروری نہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ بڑے غیر متوقع واقعات، جنہیں آؤٹ لائرز کہتے ہیں، غیر متناسب طور پر بہت بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ جیسے عظیم کساد بازاری، دوسری جنگ عظیم، 11 سپتمبر 2001 کے حملے، 2000 کا .com ببل کا پھٹنا، ان میں سے کسی کی بھی درست پیشگوئی نہیں کی گئی تھی، اور ان سب نے دنیا کو بنیادی طور پر بدل دیا۔ 9/11 کی مثال ہی لے لیں۔ ان حملوں کے بعد امریکی مرکزی بینک فیڈرل ریزرو نے شرح سود انتہائی کم کر دی تاکہ معیشت کو سہارا دیا جا سکے۔ جی، تاکہ لوگ خرچ کریں۔ اور اس کم شرح سود نے گھروں کی قیمتوں میں ایک بلبلہ، ایک ہاؤسنگ ببل پیدا کرنے میں مدد دی جو 2008 میں پھٹا اور عالمی مالیاتی بحران کا سبب بنا۔ وہ تو ایک تباہی تھی۔ اس بحران کی وجہ سے بے روزگاری بڑھی اور لاکھوں نوجوانوں نے بہتر مستقبل کی امید میں کالجوں کا رخ کیا، جس کے لیے انہوں نے بڑے پیمانے پر قرضے لیے۔ اور آج ہم طالب علموں کے قرضوں کے ایک بہت بڑے بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو کیا کوئی 9/11 کے وقت یہ پیشگوئی کر سکتا تھا کہ اس واقعے کا اثر آخر کار طالب علموں کے قرضوں تک پہنچے گا؟ شاید نہیں۔ بہت مشکل۔ ماضی اس لیے بھی گمراہ کن ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے مالیاتی نظام کا بنیادی ڈھانچہ ہی بدل چکا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں 401 کیس اور روتھ آئیرز جیسی ریٹائرمنٹ بچت کی اسکیمیں، جو ٹیکس میں رعایت دیتی ہیں۔ جی، یہ نسبتاً نئی ایجادات ہیں۔ اسی طرح وینچر کیپٹل کی صنعت جو نئی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرتی ہے، پچھلی چند دہائیوں میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اور اسٹاک مارکیٹ کی ساخت بھی تو بدل گئی ہے۔ پہلے صنعتی کمپنیاں تھیں، اب ٹیکنالوجی اور مالیاتی کمپنیاں حاوی ہیں۔ بالکل۔ یہاں تک کہ معاشی کساد بازاری یعنی مندی کے ادوار کے درمیان کا اوسط وقت بھی ماضی کے مقابلے میں بڑھ گیا ہے۔ بینجامن گراہم، جو ویلیو انویسٹنگ کے بانی سمجھے جاتے ہیں، جی، ان کے بنائے ہوئے سرمایہ کاری کے فارمولے جو 1930 یا 1940 کی دہائی میں کارآمد تھے، آج کی مارکیٹ میں شاید اتنے مؤثر نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ کمپنیاں، صنعتیں اور معلومات تک رسائی سب کچھ بدل چکا ہے۔ گراہم نے خود بھی تو اپنی حکمت عملیوں میں تبدیلیاں کی تھیں۔ جی ہاں، وقت کے ساتھ۔ اس لیے یہ جملہ کہ اس بار مختلف ہے، جسے اکثر سرمایہ کاری میں خطرناک سمجھا جاتا ہے، کبھی کبھی واقعی سچ ہوتا ہے۔ دنیا ساکن نہیں، یہ بدلتی ہے۔ تو ڈینیل کوہنیمن، ایک اور نوبل انعام یافتہ ماہر نفسیات، کا سبق یہاں بہت اہم ہے۔ ماضی کے حیران کن واقعات سے ہمیں یہ نہیں سیکھنا چاہیے کہ فلاں واقعہ دوبارہ ہو سکتا ہے،
بلکہ یہ سیکھنا چاہیے کہ دنیا ہی حیران کن ہے. ہمیں مستقبل کی پیش گوئی کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے غیر متوقع واقعات کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. بالکل. دوسری جنگ عظیم کے دوران اسٹالن گراڈ کی خون ریز جنگ کا ایک واقعہ ہے. جرمن فوج کے پاس دنیا کے جدید ترین ٹائیگر ٹینکس تھے، لیکن ان ٹینکوں کا ایک پورا یونٹ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ ہو گیا. وجہ؟ کسی فوجی حملے یا تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ بلکہ اس لیے کہ چوہوں نے ٹینکوں کے اندر بجلی کی تاروں کی انسولیشن کو کتر ڈالا تھا. کیا؟ چوہوں نے؟ جی ہاں. یہ ہمیں پیسے اور زندگی کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ سب سے بڑا خطرہ اکثر وہ ہوتا ہے جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. یہیں سے غلطی کی گنجائش یا مارجن آف سیفٹی کا تصور آتا ہے. یہ آپ کے منصوبے اور حقیقت کے درمیان ایک حفاظتی بفر، ایک آپ کہہ لیں کشن ہے. یہ غیر یقینی صورتحال، افراتفری اور قسمت کے اتار چڑھاؤ سے بھری دنیا میں محفوظ رہنے کا شاید واحد مؤثر طریقہ ہے. بینجامن گریہم، جنہوں نے اس تصور کو مقبول بنایا، کہتے تھے کہ مارجن آف سیفٹی کا مقصد پیشگوئی کو غیر ضروری بنانا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو مستقبل کی بالکل درست پیشگوئی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ نے اپنے منصوبے میں اتنی گنجائش رکھی ہے کہ اگر چیزیں توقع کے مطابق نہ بھی ہوں، تب بھی آپ تباہی سے بچ جائیں اور قابل قبول نتائج حاصل کر لیں. بالکل. یہ صرف قدامت پسندی یا ڈرپوک ہونا نہیں ہے، یہ دانش مندی ہے. غلطی کی گنجائش آپ کو کھیل میں زیادہ دیر تک رہنے کے قابل بناتی ہے. اور جب آپ زیادہ دیر تک کھیل میں رہتے ہیں تو آپ کے ان کم امکان والے لیکن انتہائی مثبت واقعات، وہ ٹیل ایونٹس جن کی ہم نے بات کی، ان سے فائدہ اٹھانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس کی مثال بلیک جیک کے وہ کھلاڑی ہیں جو تاش گنتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے پاس اتنی رقم رکھتے ہیں کہ اگر قسمت خراب ہو اور وہ پے در پہ ہاریں بھی تو وہ مکمل طور پر کنگال نہ ہوں اور کھیل میں واپس آنے کا موقع باقی رہے. یہی اصول بڑے کاروباری رہنما بھی سمجھتے ہیں. بل گیٹس نے مائکروسافٹ کے ابتدائی دنوں میں اس بات کو یقینی بنایا کہ کمپنی کے پاس بینک میں ہمیشہ اتنی نقد رقم موجود رہے جو کم از کم 1 سال تک تمام ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کے لیے کافی ہو، چاہے اس دوران کمپنی ایک پیسہ بھی نہ کمائے. جی. اسی طرح وارن بفٹ، جو دنیا کے کامیاب ترین سرمایہ کاروں میں سے ہیں، اپنی کمپنی برکشائر ہتھوے میں ہمیشہ بہت بڑی مقدار میں نقد رقم رکھتے ہیں. یہ صرف مالیاتی بفر نہیں ہوتا، یہ ایک جذباتی بفر بھی فراہم کرتا ہے، مشکل وقت میں سکون سے فیصلے کرنے کی صلاحیت. یہ جذباتی گنجائش کا تصور اہم ہے. یعنی آپ ٹیکنیکل طور پر کتنا خطرہ برداشت کر سکتے ہیں اور آپ جذباتی طور پر کتنا خطرہ برداشت کرنا چاہتے ہیں، ان کے درمیان فرق رکھنا. مثال کے طور پر ریٹائرمنٹ کے لیے بچت کرتے وقت آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی سرمایہ کاری پر منافع تاریخی اوسط سے کم ہوگا. مورگن ہاؤزل خود کہتے ہیں کہ وہ اپنی منصوبہ بندی میں تاریخی اوسط سے 1/3 کم منافع فرض کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ذہنی سکون ملتا ہے. اگر منافع توقع سے زیادہ ہو تو بہت اچھا، لیکن اگر کم بھی ہو تو آپ کا منصوبہ ناکام نہیں ہوگا. اس کا ایک اور پہلو ہے روسی رولیٹی سنڈروم سے بچنا. روسی رولیٹی ایک جان لیوا کھیل ہے. ہاں، جس میں ریوالور میں ایک گولی ڈال کر اسے گھمایا جاتا ہے اور پھر سر پر رکھ کر ٹریگر دبایا جاتا ہے. جیتنے کے امکانات ہارنے کے امکان سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن ہارنے کا نتیجہ اتنا تباہ کن ہے کہ کوئی بھی سمجھدار شخص یا خطرہ مول نہیں لے گا. بالکل. اسی طرح سرمایہ کاری میں خاص طور پر لیوریج یعنی قرض لے کر سرمایہ کاری کرنے میں ایسے خطرات سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے جن کا منفی نتیجہ آپ کو مکمل طور پر برباد کر سکتا ہے، چاہے ان کے ہونے کا امکان کتنا ہی کم کیوں نہ ہو. اور سب سے اہم بات، غلطی کی گنجائش آپ کو ان خطرات سے بچاتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. وہ نامعلوم. جیسے اسٹالن گراڈ میں ٹینکوں کو چوہوں سے پہنچنے والا نقصان کون سوچ سکتا تھا؟ صحیح. اسی طرح ایک نیا کاروبار شروع کرنے والا شاید مارکیٹ کے مقابلے یا فنڈنگ کی کمی جیسے معلوم خطرات کے لیے تو منصوبہ بندی کر لے، لیکن کیا وہ دفتر میں پانی کے پائپس پھٹنے یا کسی اہم ملازم کے اچانک ذہنی دباؤ کا شکار ہو جانے جیسے غیر متوقع واقعات کے لیے تیار ہے؟
مارجن آف سیفٹی انہی اندیکھے خطرات کے خلاف آپ کا دفاع ہے۔ اس لیے مالیاتی دنیا میں شاید سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ آپ اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے صرف اپنی ماہانہ تنخواہ پر انحصار کریں اور آپ کے پاس کوئی بچت نہ ہو۔ بغیر کسی خاص مقصد کے بھی بچت کرنا ضروری ہے۔ یہ بچت ان غیر متوقع اخراجات، نوکری چھوٹ جانے، بیماری یا کسی بھی دوسرے بحران کے لیے ہے جن کا سامنا زندگی میں ہر کسی کو کبھی نہ کبھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی غلطی کی گنجائش ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ شخص جو آج ہیں، آپ کی خواہشات، آپ کے خواب، آپ کی ترجیحات، کیا 10 سال بعد بھی آپ بالکل وہی شخص ہوں گی؟ گہرا سوال ہے۔ ہم سب اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم کتنا بدل چکے ہیں۔ بچپن کے خواب جوانی میں بدل گئے، جوانی کی خواہشات ادھیڑ عمری میں۔ لیکن جب ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ ماننے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہم آنے والے سالوں میں بھی اسی طرح بدلیں گے۔ اس خود فریبی کا ہمارے طویل مدتی مالی منصوبوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک گہری نفسیاتی حقیقت ہے جسے اینڈ آف ہسٹری ایلیوژن یعنی تاریخ کے خاتمے کا وہم کہا جاتا ہے۔ ہارورڈ کے ماہر نفسیات ڈینیل گلبرٹ نے اس پر تحقیق کی ہے۔ اچھا، لوگ چاہے وہ کسی بھی عمر کے ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی کے عمل سے گزر چکے ہیں اور اب وہ مکمل ہو چکے ہیں، یعنی وہ شخصیت جو وہ آج ہے وہی ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ماضی میں ہوئی تبدیلیوں کو تو پہچانتے ہیں لیکن مستقبل میں ہونے والی تبدیلیوں کو ہمیشہ کم آنکھتے ہیں۔ اس کا ہمارے مالی فیصلوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہم مستقبل میں بدلنے والے ہیں، ہماری نوکری کی ترجیحات بدل سکتی ہیں، ہم زیادہ یا کم کمانا چاہ سکتے ہیں، ہم شہر بدلنا چاہ سکتے ہیں، ہمارا خاندان بڑھ سکتا ہے۔ تو آج بنائے گئے انتہائی سخت اور طویل مدتی منصوبوں پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 25 سال کی عمر میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ 30 سال تک انتہائی کم خرچ میں زندگی گزارے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچت کر سکے، تو ہو سکتا ہے 35 سال کی عمر میں وہ شخص اس فیصلے پر پچھتائے کیونکہ اس نے زندگی کے بہترین سالوں سے لطف اندوز نہیں ہوا۔ بالکل، اور جب ہم اپنے منصوبوں پر قائم نہیں رہ پاتے تو اس سے مرکب اضافے یعنی کمپاؤنڈنگ کا جادوئی عمل متاثر ہوتا ہے۔ کمپاؤنڈنگ کا مطلب ہے آپ کے منافع پر مزید منافع کمانا۔ اور یہ تبھی کام کرتا ہے جب آپ طویل عرصے تک سرمایہ کاری کو برقرار رکھیں۔ جی، اگر آپ بار بار اپنی حکمت عملی بدلتے ہیں یا منصوبے ادھورے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کی خواہشات بدل گئی ہیں تو آپ کمپاؤنڈنگ کے فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنی مالی منصوبہ بندی میں انتہا پسندی سے گریز کریں۔ ایسے منصوبے نہ بنائیں جو آپ کو بہت زیادہ قربانی دینے پر مجبور کریں، چاہے وہ بہت کم آمدنی پر گزارا کرنا ہو یا ہفتے میں 80 گھنٹے کام کرنا۔ زندگی کے ہر مرحلے میں توازن تلاش کرنے کی کوشش کریں، مناسب بچت لیکن ساتھ ہی فارغ وقت، سفر، خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ ایک معتدل راستہ اپنانے سے اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ آپ مستقبل میں اپنے منصوبے پر قائم رہیں گے اور پچھتاوے سے بچیں گے۔ دوسرا اور شاید زیادہ اہم حل یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو کھلے دل سے قبول کریں کہ ہم بدلیں گے اور ہمارا ذہن بھی بدل سکتا ہے۔ ماضی میں کیے گئے فیصلوں سے صرف اس لیے چمٹے رہنا کہ آپ نے ان پر وقت یا پیسہ خرچ کیا تھا، وہ سنک کاسٹ یا ڈوبی ہوئی لاگت، وہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ کو احساس ہو کہ آپ کا پرانا منصوبہ یا سرمایہ کاری اب آپ کی موجودہ شخصیت یا اہداف سے مطابقت نہیں رکھتی تو اسے جلد از جلد ترک کر دینا ہی بہتر ہے، چاہے اس میں نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ڈینیل کہانمن کی مثال پھر سے یاد کریں۔ وہ اپنی کتاب کے پچھلے ڈرافٹ پر کی گئی تمام محنت کو نظر انداز کر کے نئے سرے سے لکھنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ وہ ماضی کا قیدی نہیں بننا چاہتے تھے۔ جتنی جلدی ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ماضی کا میں ایک مختلف شخص تھا، اتنی ہی جلدی ہم آج کے میں کے لیے بہتر فیصلے کر پائیں گے اور اپنے نئے اہداف کی طرف بڑھ سکیں گے۔ یہ لچک طویل مدتی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ جنرل الیکٹرک یعنی GE ایک وقت میں دنیا کی سب سے بڑی اور معزز کمپنی تھی، پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بکھرنا شروع ہو گیا۔ ہاں، بڑی کہانی ہے وہ۔ اس کے ایک سابق CEO جیف امیلٹ نے بعد میں لکھا، ہر کام آسان لگتا ہے جب آپ وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ یہ جملہ ہمیں کامیابی کی اصل قیمت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ خاص طور پر سرمایہ کاری میں کامیابی کی قیمت کیا ہے
اور کیا ہم اکثر اسے پہچاننے اور ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں؟ یہ ایک زبردست نقطہ ہے۔ دنیا میں ہر قابل قدر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ کامیابی مفت میں نہیں ملتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کی قیمت، خاص طور پہ غیر محسوس چیزوں کی، واضح نہیں ہوتی۔ وہ قیمت کسی ٹیگ پر لکھی نہیں ہوتی۔ جی، وہ تبھی پتہ چلتی ہے جب آپ اسے خود ادا کرتے ہیں۔ جب ہم دوسروں کی کامیابی دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف انعام نظر آتا ہے۔ اس کے پیچھے ادا کی گئی قیمت، محنت، قربانی، تناؤ، شک، وہ نظر نہیں آتی۔ سرمایہ کاری کی دنیا میں یہ قیمت ڈالر اور سینٹس میں نہیں ہوتی۔ S&P 500 انڈیکس کو ہی دیکھ لیں، جو امریکہ کی 500 بڑی کمپنیوں کی کارکردگی کا پیمانہ ہے۔ جی، پچھلے 50 سالوں میں اس نے تقریباً 119 گنا اضافہ کیا ہے۔ یہ ایک شاندار منافع ہے۔ لیکن یہ منافع مفت میں نہیں ملا۔ اس 50 سال کے عرصے میں سرمایہ کاروں کو لاتعداد بار مارکیٹ میں شدید گراوٹیں دیکھنی پڑیں۔ کئی بار ان کی سرمایہ کاری آدھی رہ گئی۔ انہیں خوف، غیر یقینی صورتحال، شکوک و شبہات اور پچھتاوے کے شدید جذبات سے گزرنا پڑا۔ یہ اتار چڑھاؤ، یہ خوف، یہ شک، یہی اس شاندار منافع کی اصل قیمت تھی۔ لیکن بہت سے لوگ اس قیمت کو ادا کرنے سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے بچ جائیں۔ وہ مارکیٹ ٹائمنگ کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی مارکیٹ گرنے سے عین پہلے بیچ دینا اور بڑھنے سے عین پہلے خرید لینا۔ ہاں، یا وہ ایسے ٹیکٹیکل فنڈز میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو یہی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی مارکیٹ کے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی تیزی سے بدلنا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حکمت عملی شاذ و نادر ہی کامیاب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر 2010-2011 کا دورانیہ، جب مارکیٹیں بہت غیر مستحکم تھیں، اس دوران زیادہ تر ٹیکٹیکل میوچل فنڈز ایک سادہ سے 60-40 پورٹ فولیو سے بھی بری کارکردگی دکھا سکے۔ اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ اوسط سرمایہ کار اکثر اپنے خریدے ہوئے فنڈ سے کم منافع کماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مارکیٹ گرنے پر خوفزدہ ہو کر بیچ دیتا ہے اور مارکیٹ بڑھنے پر لالچ میں آ کر خریدتا ہے، یعنی وہ قیمت ادا کرنے سے بچنے کی کوشش میں غلط وقت پر غلط فیصلے کرتا ہے۔ یہ قیمت ادا کرنے سے بچنے کی کوشش صرف انفرادی سرمایہ کاری نہیں کرتی، کمپنیاں بھی کرتی ہیں۔ جی کے مشہور سابق CEO جیک ویلچ اپنی کمپنی کی سہمائی آمدنی کو مصنوعی طور پر ہموار رکھنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ اچھا، کیسے؟ وہ مستقبل کی آمدنی کو حال میں دکھا کر یا اخراجات کو چھپا کر ایسا کرتے تھے تاکہ وال اسٹریٹ کو ہمیشہ متوقع نتائج دکھا سکیں۔ وقتی طور پر تو شیئر ہولڈرز کو استحکام کا احساس ہوا، لیکن طویل مدت میں کمپنی کو اس ہمواری کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اوہ! اسی طرح امریکہ میں فینی مے اور فریڈی میک جیسی بڑی رہن رکھنے والی کمپنیاں پکڑی گئیں جو اپنی آمدنی کو کم رپورٹ کر رہی تھیں تاکہ اسے مستقبل میں استعمال کر کے منافع میں ہمواری کا تاثر دے سکیں۔ وہ بھی قیمت ادا کرنے سے بچنا چاہ رہی تھیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ اور غیر یقینی صورتحال کو جرمانہ، فائن سمجھنے کے بجائے فیس سمجھیں۔ فیس؟ جیسے آپ کسی تفریح پارک مثلا ڈزنی لینڈ جانے کے لیے ٹکٹ کی فیس ادا کرتے ہیں تاکہ آپ وہاں کے جھولوں اور تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مارکیٹ کا اتار چڑھاؤ وہ فیس ہے جو آپ طویل مدتی میں بہتر منافع کمانے کے امکان کے لیے ادا کرتے ہیں۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے جس سے بچا جائے، بلکہ یہ اس کھیل میں شامل ہونے کی قیمت ہے۔ جب آپ اس ذہنیت کو اپنا لیتے ہیں کہ یہ اتار چڑھاؤ جرمانہ نہیں، فیس ہے، تو آپ اسے قبول کرنے اور برداشت کرنے کے لیے زیادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ خوفزدہ ہو کر بیچتے نہیں ہیں۔ یہ ذہنیت آپ کو مارکیٹ میں ٹکے رہنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر مشکل وقتوں میں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، مارکیٹ میں طویل عرصے تک ٹکے رہنا ہی کمپاؤنڈنگ کے جادو کو کام کرنے دینے کے لیے اور حقیقی دولت بنانے کے لیے سب سے ضروری ہے۔ کامیابی کی قیمت کو پہچاننا اور اسے ادا کرنے کے لیے تیار رہنا، یہی اصل دانشمندی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے مورگن ہاؤزل کے کتاب کے ذریعے دیکھا کہ مالی فیصلوں میں خالص منطق پر معقولیت کو ترجیح دینا اکثر بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ ہم نے جانا کہ تاریخ حیرت انگیز غیر متوقع واقعات سے بھری پڑی ہے اور مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے ماضی پر اندھا دھند بھروسہ کرنے کے بجائے ہمیں ہمیشہ غلطی کی گنجائش رکھنی چاہیے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا
کہ ہم خود وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، ہماری خواہشات اور اہداف بدلتے ہیں، اس لیے ہمارے مالی منصوبوں میں لچک ہونی چاہیے اور انتہا پسندی سے گریز کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ہم نے سیکھا کہ ہر کامیابی خاص طور پر سرمایہ کاری میں مفت نہیں ملتی، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے جسے پہچاننا اور ادا کرنے کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ اور آپ کے لیے ایک آخری سوچ، جب آپ اپنے پیسوں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں تو کیا آپ واقعی اپنی ذاتی ضروریات، اپنے بدلتے ہوئے اہداف اور اپنی معقول خواہشات پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں؟ یا کہیں آپ لاشعوری طور پر ان لوگوں کے فیصلوں سے متاثر ہو رہے ہیں جو آپ سے بالکل مختلف مالی کھیل کھیل رہے ہیں، جن کے اہداف، وسائل اور وقت کا پیمانہ آپ سے بالکل مختلف ہے؟ شاید اپنی بدلتی ہوئی فطرت اور معقول محسوس کرنے کی اپنی ضرورت کو سمجھنا کسی بھی اسپریڈ شیٹ کے پیچیدہ حساب کتاب سے زیادہ اہم ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کے لیے ذاتی طور پر مالی کامیابی کی اصل قیمت کیا ہے، اور کیا آپ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ کتاب کے اختتامی ابواب ہیں، اور یہ ہمیں پیسے سے جڑے کچھ بہت ہی ذاتی اور اکثر پیچیدہ پہلوؤں تک لے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ ابواب ان پوشیدہ اندیکھی قوتوں کو جیسے بے نقاب کرتے ہیں جو خاموشی سے ہمارے مالی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، ہمارے عقائد، ہمارے تعصبات اور وہ کہانیاں جو ہم پیسے کے بارے میں خود کو سناتے ہیں۔ صحیح۔ اور آج ہماری گفتگو مکمل طور پر انہی ابواب میں پیش کردہ خیالات اور مثالوں پر مبنی ہوگی۔ کوشش کریں گے کہ ان سے جو گہری باتیں نکلتی ہیں وہ سامعین تک پہنچا سکیں۔ تو آئیے باب 16 سے آغاز کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ہی مارکیٹ ہے، سٹاک مارکیٹ سمجھ لیں، مگر اس میں دو لوگ ہیں جو بالکل مختلف کھیل کھیل رہے ہیں۔ ان کے مقاصد الگ، ان کے اصول الگ۔ کیا ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کے اشاروں پر چلنے لگتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ باب 16، جس کا عنوان ہے تم اور میں، اسی نقطے کو بہت خوبصورتی سے اٹھاتا ہے۔ ہاؤسل کہتے ہیں کہ دیکھیں، سرمایہ کاری کی دنیا میں لوگ اکثر بہت مختلف کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ مختلف کھیل مطلب ان کے مقاصد الگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت کا دورانیہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے ایک ڈے ٹریڈر ہے، وہ شخص جو روزانہ بلکہ لمحہ بلمحہ قیمتوں کے اتار چڑھاؤ سے منافع کمانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اچھا، اس کا کھیل ایک طویل مدتی سرمایہ کار سے بالکل مختلف ہے، جو شاید 10-20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو جو قیمت ایک ڈے ٹریڈر کے لیے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ تو بس اگلے کچھ گھنٹوں کو دیکھ رہا ہے، بالکل وہی قیمت ایک طویل مدتی سرمایہ کار کے لیے، جو کمپنی کی اصل قدر، اس کے مستقبل کو دیکھ رہا ہے، شاید بالکل پاگل پن لگے۔ کتاب میں .com ببل کی مثال بھی ہے نا؟ جی ہاں، اس وقت یاہو جیسے سٹاک کی آسمان کو چھوتی قیمت ادا کرنا ان مختصر مدتی تاجروں کے لیے شاید منطقی تھا۔ وہ صرف مومنٹم یعنی قیمتوں میں جو تیزی تھی اس لہر پر سوار ہونا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد تھا جلدی سے پیسہ بنا کر نکل جانا۔ بالکل، چاہے یہ ان لوگوں کے لیے بالکل غیر منطقی تھا جو یاہو کی طویل مدتی ویلیو کو دیکھ رہے تھے۔ اسی طرح کی کہانی آپ دیکھیں ہاؤسنگ ببل میں بھی نظر آتی ہے۔ وہ جو گھر خرید کر فوراً بیچنے والے تھے، فلپرز؟ ہاں، وہی فلپرز۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ قیمتیں تھوڑے عرصے میں بڑھیں اور وہ منافع کما لیں۔ وہ اس بات کی فکر نہیں کر رہے تھے کہ کیا یہ گھر لمبے عرصے میں کوئی خرید بھی پائے گا یا اس کی اصل قیمت کیا بنتی ہے۔ مگر ان کے اس کھیل نے پوری مارکیٹ کو متاثر کیا، سب کو۔ یہی تو اصل خطرہ ہے۔ خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک کھیل کا کھلاڑی دوسرے کھیل کے کھلاڑی سے اشارے لینا شروع کر دیتا ہے۔ جب کوئی طویل مدتی سرمایہ کار ڈے ٹریڈرز کی تیزی دیکھ کر گھبرا جائے یا لالچ میں آ جائے، یا عام گھر خریدنے والا فلپرز کو دیکھ کر سوچے کہ مجھے بھی جلدی کرنی چاہیے۔ بالکل یہیں سے وہ مالی بلبلے بنتے ہیں اور بڑے پیمانے پر غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم دوسروں کو مہنگی گاڑیاں خریدتے دیکھتے ہیں، بڑے گھر بناتے دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے مقاصد کا نہیں پتا ہوتا۔ ان کے پاس وقت کتنا ہے، یا وہ رات کو سو پاتے ہیں یا نہیں، یہ نہیں پتا ہوتا۔ صحیح کا۔ تو اس باب کا بنیادی سبق یہ ہے کہ اپنا مالی کھیل خود پہچانیں اور متعین کریں۔ آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں۔ اور یہ جواب ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا۔ جی، دوسروں کے کھیل سے متاثر ہونے سے بچیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بالکل مختلف میچ کھیل رہے ہوں۔ ہاؤسل تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنا مشن، اپنا منظومہ لکھ لیں تاکہ آپ راستے سے نہ بھٹکیں۔
لیکن اپنے منصوبے پر قائم رہنا بھی ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب انسانی فطرت ہمیں ایک عجیب سمت میں کھینچتی ہے۔ باب 17 ایک سوال پوچھتا ہے، ایسا کیوں ہے کہ تباہی اور بربادی کی پیشین گوئیاں اکثر زیادہ ذہین، زیادہ گہری لگتی ہیں، جبکہ امید پرستی، جو شاید لمبے عرصے میں زیادہ حقیقت پسندانہ ہو، اسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا مطلب بچکانا سمجھا جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ باب 17 جس کا عنوان ہے مایوسی کی کشش، اسی پر بات کرتا ہے۔ مایوسی امید پرستی کے مقابلے میں زیادہ عام لگتی ہے، زیادہ قائل کرتی ہے اور اکثر اسے زیادہ سمجھداری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ جب کوئی بری خبر سناتا ہے تو ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں۔ شاید اس کی جڑیں ہمارے ماضی میں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کے لیے خطرے کو فوراً پہچاننا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، تو نقصان کا خوف فائدے کی امید سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اور امید پرستی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خطرے کو نظر انداز کرنا ہے۔ جی، اکثر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، جیسے کوئی اہم منفی پہلو کو جان بوجھ کر نہیں دیکھ رہا۔ کتاب میں 2008 کی ایک مثال ہے۔ ایک روسی پروفیسر ایگور بنارین نے پیشین گوئی کی کہ امریکہ معاشی بحران کے بعد ٹوٹ جائے گا، اوہ، اور یہ خبر وال اسٹریٹ جرنل جیسے بڑے اخبار میں نمایاں طور پر چھپی۔ اب اس کے مقابلے میں سوچیں، اگر کوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد، جب جاپان بالکل تباہ ہو چکا تھا، یہ کہتا کہ اگلے چند اشروں میں جاپان دنیا کی بڑی معاشی طاقتوں میں سے ایک بن جائے گا، جو کہ وہ بنا۔ جی، جو کہ حقیقت میں ہوا، تو شاید اس وقت اس پیشین گوئی کو کوئی سنجیدگی سے نہ لیتا، بلکہ شاید مذاق اڑایا جاتا۔ تو مایوسی اتنی پرکشش کیوں لگتی ہے آخر؟ ہاؤسل کئی وجوہات بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیسہ ہر جگہ ہے۔ بری مالی خبر تقریباً ہر کسی کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتی ہے۔ صحیح۔ دوسری وجہ، جیسا ہم نے کہا، نقصان سے نفرت یا لاس ایورژن۔ نقصان کا دکھ فائدے کی خوشی سے زیادہ شدت محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہماری نفسیات میں گہرائی تک بیٹھا ہوا ہے۔ اور تیسری وجہ؟ تیسرا، مایوس کن پیشین گوئیاں کرنے والے اکثر کیا کرتے ہیں کہ وہ موجودہ منفی رجحانات کو لیتے ہیں اور انہیں مستقبل میں ویسے کا ویسا بڑھا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان اور مارکیٹیں مسائل کا حل نکالنے، حالات کے مطابق ڈھلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جیسے وہ تیل ختم ہونے والی پیشین گوئیاں تھیں؟ بالکل، وہ پیشین گوئیاں ہوئیں، لیکن پھر فریکنگ جیسی نئی ٹیکنالوجیز آ گئیں، اس نے پوری صورتحال بدل دی۔ فریکنگ وہ تکنیک ہے جس سے زمین کی گہرائی میں پھنسے تیل اور گیس کو نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور چوتھی وجہ؟ چوتھی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ترقی اکثر بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، اتنی سست رفتار سے کہ وہ نظر نہیں آتی یا نظر انداز ہو جاتی ہے، جبکہ ناکامیاں، بحران، حادثے یہ سب اچانک ہوتے ہیں، دھماکے کی طرح، اور فوراً ہماری توجہ کھینچ لیتے ہیں۔ رائٹ۔ برادران کی مثال بھی دی ہے انہوں نے؟ جی، ان کی پہلی کامیاب پرواز کی خبر پر کئی سال تک بہت کم لوگوں نے یقین کیا، لیکن اگر کوئی ہوائی جہاز گر جائے تو وہ فوراً دنیا بھر کی خبر بن جاتی ہے۔ تو سبق کیا ہے اس باب کا؟ سبق یہ ہے کہ ہمیں مایوسی کی اس کشش کو پہچاننا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرات کو بالکل نظر انداز کر دیں، نہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تاریخ گواہ ہے، ترقی ہمیشہ ناکامیوں اور مشکلات کے باوجود ہوئی ہے۔ تو طویل مدتی میں امید پرستی بہتر ہے؟ اکثر طویل مدت میں امید پرستی، یعنی یہ یقین کہ وقت کے ساتھ اچھے نتائج کا امکان زیادہ ہے، زیادہ معقول حکمت عملی ثابت ہوتی ہے، چاہے مختصر مدت میں مایوسی زیادہ محفوظ لگے۔ جیسا کہ مشہور اسٹیٹسٹیشن ہینز روسلنگ نے کہا تھا، میں اندھا دھند پر امید نہیں ہوں، میں ایک بہت سنجیدہ ممکن پرست ہوں، یعنی میں امکانات پر یقین رکھتا ہوں۔ جذباتی اور گہری آواز میں اب ذرا ایک اور دل کو دہلا دینے والے منظر کے بارے میں سوچے۔ غربت و لا علمی کے اندھیروں میں گھرا ایک باپ اپنے بیمار تڑپتے ہوئے بیٹے کو بچانے کی شدید خواہش میں آخر کیوں ایک جلتی ہوئی لکڑی اس کے سینے میں گھونپ دے گا؟ یہ سوال ہمیں باب 18 کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ مثال ہے جو باب 18، جب آپ کچھ بھی ماننے کو تیار ہوں، کی بنیاد بنتی ہے۔ ہاؤزل کہتے ہیں کہ ہم انسان، خاص طور پر جب حالات ہمارے قابو سے باہر ہوں اور داؤ پر بہت کچھ لگا ہو، جیسے کسی پیارے کی زندگی یا اپنی ساری جمع پونجی، تو ہم دنیا کو سمجھنے اور اسے قابو میں لانے کی کوشش میں کہانیاں گھڑتے ہیں۔
کہانیاں؟ جی، کہانیاں۔ اور جتنی شدت سے ہم کسی چیز کے سچ ہونے کی خواہش کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ہم ایسی کہانیوں پر یقین کر لیں جو اس خواہش کو پورا کرتی نظر آئیں، چاہے وہ کتنی ہی غیر منطقی ہوں۔ کتاب میں یمن کے اس باپ کی کہانی ہے نا؟ جی، یہ ایک حقیقی کہانی ہے۔ وہ اپنے بیمار بیٹے کے لیے ایک خطرناک روایتی علاج پر اس لیے یقین کر لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جیسا کہ اس نے کہا، جب آپ کے پاس پیسہ نہ ہو اور آپ کا بیٹا بیمار ہو تو آپ کچھ بھی ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور تاریخ میں بھی ایسی مثالیں ہیں۔ لندن میں طاعون کی وبا کے دوران لوگ جعلی علاجوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بالکل۔ مایوسی اور امید کا یہ ممتزاج ہمیں غیر معقول بنا سکتا ہے، اور یہ صرف صحت کے معاملات تک محدود نہیں۔ مالی دنیا میں تو یہ شاید اور بھی زیادہ واضح ہے۔ کیسے؟ لوگ ٹی وی پر آنے والے مالیاتی پنڈتوں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کا ریکارڈ اکثر کچھ خاص نہیں ہوتا۔ وہ ان فنڈ مینیجرز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو مارکیٹ کو ہرانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس امید میں کہ شاید اگلا وارن بفٹ مل جائے۔ برنی میڈوف کی اسکیم بھی تو اسی پر چلی تھی۔ جی ہاں، برنی میڈوف کی بدنام زمانہ پونزی اسکیم اسی نفسیات کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کی کہانی اتنی پرکشش تھی، مستحکم شاندار منافع کی کہانی، کہ لوگ اس پر سوال اٹھانے کے بجائے یقین کرنا چاہتے تھے۔ حوصل نے یہاں 2 تصورات بھی پیش کیے ہیں۔ جی، 2 اہم تصورات۔ پہلا ہے پرکشش افسانے یا اپیلنگ فکشنز، مطلب وہ کہانیاں جن پر ہم اس لیے یقین کرتے ہیں کیونکہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ وہ سچ ہوں۔ اچھا۔ اور یہ خواہش اکثر تب پیدا ہوتی ہے جب ہمارا صورتحال پر کنٹرول بہت کم ہو اور نتائج ہمارے لیے بہت بہت اہم ہوں۔ اور دوسرا تصور؟ دوسرا ہے اندھے دبوں کو بھرنا یا فلنگ بلائنڈ سپاٹس۔ دیکھیں، ہم سب کی دنیا کے بارے میں سمجھ نامکمل ہوتی ہے، ہمارے تجربات محدود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ان خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے ہم کہانیاں بنا لیتے ہیں، اکثر اپنے محدود علم اور تجربے کی بنیاد پر۔ یہ ہمیں سمجھ اور کنٹرول کا ایک، آپ کہہ لیں، بھرم دیتا ہے، چاہے وہ حقیقت پر مبنی نہ ہو۔ ڈینیل کانیمن اسے ہائنڈسائٹ بائس سے بھی جوڑتے ہیں، یعنی ماضی کو ایسے دیکھنا جیسے سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ تو مسئلہ کیا ہے ان کہانیوں سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانیاں اور افسانے ہمیں حد سے زیادہ پراعتماد بنا سکتے ہیں۔ ہم خطرات کو کم سمجھنے لگتے ہیں، ہم بھیڑ چال کا شکار ہو سکتے ہیں، ایسے لوگوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں جن کے مقاصد ہم سے بالکل مختلف ہیں۔ جیسے مارکیٹ کی پیشن گوئیوں پر یقین کرنا؟ فزکس یا خلائی سفر جیسے زیادہ قابل پیشگوئی شعبوں سے گڑبڑ کر دینا۔ تو اس باب سے کیا سیکھا جائے؟ حاصل یہ ہے کہ ہمیں ان کہانیوں اور پرکشش افسانوں کی طاقت کو پہچاننا چاہیے۔ ہمیں اپنے علم کی حدود، اپنے اندھے دھبوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اور توجہ ان چیزوں پر دینی چاہیے جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بالکل، جیسے ہماری بچت کی شرح، ہمارے اخراجات، ہماری سرمایہ کاری کی حکمت عملی، اور ہمیشہ غلطی کی گنجائش یا مارجن آف سیفٹی رکھنی چاہیے۔ خاص طور پر جب داؤ بلند ہو تو یہ حفاظتی گنجائش اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ سوچنے پر مجبور کرنے والے لہجے میں ان تمام نفسیاتی پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا آج کوئی بھی وہی شخص ہے جو 10 سال پہلے تھا؟ ہمارے مقاصد، ہماری خواہشات، ترجیحات، کیا وہ ویسی ہی ہیں؟ اور کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں ہم بالکل ویسے ہی رہیں گے جیسے آج ہیں؟ یہ سوال ہمیں باب 19 اب سب ایک ساتھ کی طرف لاتا ہے۔ یہ باب ایک طرح سے پوری کتاب کے جو اہم اسباق ہیں ان کا خلاصہ ہے، اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ذاتی مالیات بالکل طب کی طرح انتہائی ذاتی ہونی چاہیے۔ طب کی طرح؟ کیسے؟ جیسے ایک اچھا ڈاکٹر صرف بیماری کا علاج نہیں کرتا، وہ مریض کو دیکھتا ہے، اس کے حالات، اس کی نفسیات کو سمجھتا ہے، پھر علاج تجویز کرتا ہے۔ اسی طرح مالی مشورے بھی ہر فرد کے منفرد مقاصد، اقدار، حالات اور نفسیات کے مطابق ہونے چاہیے۔ یعنی کوئی ایک فارمولا سب پر لاگو نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کچھ عالمگیر سچائیاں ضرور ہیں، لیکن ان کا اطلاق ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ کتاب میں تو کافی سارے نکات کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، تقریباً 14 نکات ہیں۔ سب پر بات کرنا تو مشکل ہوگا، لیکن کچھ واقعی اہم ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نقطہ ہے، پیسے کا انتظام نیند کے لیے کریں۔ نیند کے لیے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ کاری کا مقصد صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ منافع کمانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے جو آپ کو رات کو سکون کی نیند سلا سکے۔ اچھا،
اگر آپ اتنا زیادہ خطرہ مول لے رہے ہیں کہ آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو شاید وہ اضافی منافع اس ذہنی اذیت کے قابل نہیں ہے۔ مضبوطی اور ذہنی سکون بعض اوقات بلند ترین منافع سے زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی شخصیت پر منحصر ہے۔ یہ بات غلطی کی گنجائش کی قدر کرنے والے نقطے سے بھی ملتی جلتی لگتی ہے۔ بالکل جڑتی ہے۔ حوزل کہتے ہیں کہ برداشت یعنی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو سہنے کی صلاحیت ہی مرکب سازی یعنی کمپاؤنڈنگ کو ممکن بناتی ہے۔ اگر آپ پہلی بڑی گراوٹ پر گھبرا کر سب کچھ بیچ دیں گے تو آپ مرکب سازی کے فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ تو غلطی کی گنجائش رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ اتنے محفوظ ہوں کہ غیر متوقع حالات یا اپنی غلطیوں کے باوجود کھیل میں ٹکے رہ سکیں۔ بالکل۔ ایک اور اہم نقطہ جس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں وہ ہے اپنا کھیل متعین کریں۔ یہ سمجھنا کہ دوسرے لوگ شاید آپ سے بالکل مختلف کھیل کھیل رہے ہیں، ان کے مقاصد، ان کا وقت، ان کی رسک لینے کی صلاحیت سب مختلف ہو سکتا ہے۔ تو ان کی نقل کرنا بے معنی ہے۔ جی، اور اسی سے جڑا ایک اور خیال ہے مالی انتہاؤں سے بچیں۔ ہاں، یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یعنی چونکہ ہم خود وقت کے ساتھ بدلتے ہیں، ہمارے مقاصد، ہماری خواہشات، تو ہمیں ایسے مالی منصوبوں سے گریز کرنا چاہیے جو بہت زیادہ سخت یا انتہا پسندانہ ہوں۔ چاہے وہ حد سے زیادہ کفایت چاری ہو یا حد سے زیادہ رسک لینا، ہمارے منصوبوں میں لچک ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ چل سکیں۔ اور شاید سب سے بنیادی سبق عاجزی اور معافی۔ جی، یہ سمجھنا کہ کامیابی میں قسمت کا اور ناکامی میں خطرے کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے، اپنی کامیابیوں پر زیادہ غرور نہ کرنا اور اپنی غلطیوں پر خود کو اور دوسروں کو معاف کر سکنا۔ خلاصہ یہ کہ مالی کامیابی کا کوئی ایک متعین راستہ نہیں ہے، ہر کسی کو وہ راستہ تلاش کرنا ہے جو ان کے لیے کام کرے۔ اور ذاتی راستے کی بات کرتے ہوئے ذرا تصور کریں آپ ایک ارب پتی بہت کامیاب سرمایہ کار کے دفتر میں انٹرویو کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے، آپ کے پاس کیا ہے اور کیوں؟ یعنی آپ نے اپنا پیسہ کہاں اور کیوں لگایا ہوا ہے؟ یہ سوال ہمیں آخری باب 20 اعترافات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ باب کتاب کو ایک بہت ہی ذاتی اور ایماندارانہ نوٹ پر ختم کرتا ہے۔ یہاں مورگن ہاؤسل تھیوری اور عملی زندگی کے درمیان فرق کو واضح کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جو حکمت عملی ان کے لیے کام کرتی ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کے لیے بہترین ہو۔ تو وہ اپنے ذاتی فیصلوں کو ایک مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں، نسخے کے طور پر نہیں۔ بالکل، وہ صرف ایک مثال دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کو یہی کرنا چاہیے۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ ذاتی مالیات واقعی ذاتی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی بچت کی حکمت عملی کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ان کا بنیادی مالی مقصد ہمیشہ سے آزادی رہا ہے، یعنی اس قابل ہونا کہ صبح اٹھیں اور جو چاہیں جب چاہیں جس کے ساتھ چاہیں جب تک چاہیں کر سکیں۔ یہ خواہش کہاں سے آئی؟ یہ ان کے والد کے تجربے سے پیدا ہوئی۔ ان کے والد ایک ایسی نوکری کرتے تھے جسے وہ پسند نہیں کرتے تھے لیکن چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ہاؤزل نے یہ آزادی کیسے حاصل کی؟ انہوں نے کم عمری میں ہی اپنی طرز زندگی کی بڑھوتری کو کنٹرول کیا، یعنی آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اخراجات کو اسی تیزی سے نہیں بڑھایا۔ اچھا، تو انہوں نے بہت بچت کی۔ جی، وہ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ بچانے میں کامیاب رہے اور اپنے وسائل سے کم میں رہنا سیکھا۔ اور سرمایہ کاری کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے؟ ان کی حکمت عملی وقت کے ساتھ بدلی۔ شروع میں وہ بھی انفرادی سٹاک چننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن پھر وہ کم لاگت والے انڈیکس فنڈز کی طرف منتقل ہو گئے۔ انڈیکس فنڈز یعنی جو پوری مارکیٹ کو ٹریک کرتے ہیں؟ جی بالکل، جو کسی انڈیکس جیسے S&P 500 کی کارکردگی کو نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کی وجہ؟ حوصل کہتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کو ہرانے کی کوشش کیے بغیر اپنے مالی مقصد یعنی آزادی کو حاصل کرنے کے زیادہ امکانات چاہتے تھے۔ وہ سادگی کو اہمیت دیتے؟ جی، سادگی کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ شاید ایک بہترین اسٹاک چننے والے نہیں ہیں۔ اور اس سے بھی اہم بات، وہ ایک برا سرمایہ کار بننے کا متحمل نہیں ہو سکتے، یعنی وہ ایسی غلطیاں نہیں کرنا چاہتے جو ان کی آزادی کے مقصد کو ہی خطرے میں ڈال دیں۔ تو وہ اپنی توجہ کن چیزوں پر رکھتے ہیں؟ وہ اپنی توجہ ان چیزوں پر مرکوز رکھتے ہیں جنہیں وہ کنٹرول کر سکتے ہیں: اپنی بچت کی شرح، اپنا صبر اور اپنی طویل مدتی امید پرستی۔ کچھ اور دلچسپ باتیں بھی بتائیں انہوں نے؟ ہاں، کچھ اور بھی، جیسے وہ اپنا گھر کا قرضہ یعنی مارگیج جلد ادا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
حالانکہ حساب کتاب کے لحاظ سے شاید قرض کو چلنے دینا اور اس پیسے کو کہیں اور لگانا زیادہ منافع بخش ہو۔ لیکن وہ ذہنی سکون کو ترجیح دیتے ہیں۔ بالکل، وہ لیوریج یعنی قرض کے استعمال پر ذہنی سکون اور آزادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور وہ کافی سارا کیش بھی رکھتے ہیں۔ جی، وہ اپنے گھر کی قیمت کے علاوہ اپنی کل سرمایہ کاری کا تقریباً 20% نقد یا نقد جیسی چیزوں میں رکھتے ہیں۔ یہ بھی روایتی مشورے کے خلاف جا سکتا ہے۔ لیکن ان کے لیے اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے یہ بڑی نقد رقم انہیں کسی بھی بحران میں اپنے طویل مدتی اثاثے مجبوری میں کم قیمت پر بیچنے سے بچاتی ہے۔ یہ انہیں آزادی دیتی ہے اور رات کو سکون سے سونے میں مدد کرتی ہے۔ تو واپس وہی نیند والی بات آ گئی۔ جی، وہ خود مانتے ہیں کہ کاغذ پر شاید یہ فیصلے 100% منطقی نہ لگیں، لیکن یہ ان کے لیے، ان کے مزاج اور ان کے مقاصد کے لیے بالکل صحیح ہیں۔ اور یہی شاید پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ بالکل، ذاتی مالیات میں کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ آپ حساب لگا کر سب سے بہترین حکمت عملی تلاش کریں، بلکہ یہ کہ آپ وہ حکمت عملی تلاش کریں جو آپ کے لیے لمبے عرصے تک چلنے والی ہو، جو آپ کے مقاصد سے ملتی ہو، آپ کے مزاج کے مطابق ہو، اور جو آپ کو آزادی اور ذہنی سکون دے۔ تو ان تمام نفسیاتی قوتوں، تعصبات اور کہانیوں کے بارے میں جاننے کے بعد جو ہمارے مالی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایک لمحے کو روک کر سوچیں، ہماری اپنی کون سی مالی کہانی ہے، پیسے، کامیابی، خطرے یا مستقبل کے بارے میں، جسے شاید بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری حقیقی خواہشات اور ہمارے حقیقی مقاصد کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہو جائے؟ آج کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ پیسے کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف اعداد و شمار یا اسپریڈ شیٹس کا معاملہ نہیں ہے، یہ گہرائی میں انسانی نفسیات کا کھیل ہے۔ اور ان نفسیاتی پہلوؤں کو سمجھنا، جیسے ہماری مایوسی کی طرف کشش، یا کہانیوں پر یقین کرنے کی ضرورت، یا دوسروں سے موازنہ کرنے کا رجحان، جی، ان سب کو سمجھنا ہمیں بہتر، زیادہ باخبر اور امید ہے کہ زیادہ پرسکون مالی فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مارگن ہاؤسل کی دی سائیکالوجی آف منی کے ان آخری ابواب کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ امید ہے کہ یہ گفتگو سب کے لیے فکر انگیز اور مفید ثابت ہوئی ہوگی۔